امید کا پیغام، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان میں سے کچھ نشانیاں آپ کے اندر بھی ہیں تو مایوس مت ہوئیے، کیونکہ اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت بڑی ہے۔ جب تک سانس چل رہی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آج ہی اللہ کی طرف ایک قدم بڑھائیں، اللہ آپ کی طرف رحمت کے ساتھ آئے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہو سکتا ہے ہم کل کی پلاننگ کر رہے ہوں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہماری زندگی میں کل آئے گا بھی یا نہیں۔ ہو سکتا ہے ہم اگلے سال اپنے سپنے دیکھ رہے ہوں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اگلا ہفتہ بھی نصیب ہوگا یا نہیں۔ اس لیے اللہ کی طرف لوٹ آئیے اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، یا اللہ ہم تجھ سے دور ہو گئے ہیں تو ہمیں اپنے قریب کر دے۔ یا اللہ ہماری نمازوں کی حفاظت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو نرم فرما، ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما، ہمیں اپنا ایک نیک بندہ بنا لے، اور جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دھیان رکھیے اپنا، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سے ایک ایسا سوال پوچھنے والی ہوں جو شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ اگر اللہ ہم سے ناراض ہو جائے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کیا ہر وہ انسان جو ہنستا ہے، خوش نظر آتا ہے اور دنیا کے کاموں میں مصروف رہتا ہے، اللہ کے قریب بھی ہوتا ہے؟ یا پھر ممکن ہے کہ ہم روز کی زندگی جی رہے ہوں لیکن دھیرے دھیرے اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہوں اور ہمیں احساس تک نہ ہو؟ سوچیے، آخری بار کب آپ کا دل اللہ کی یاد میں رویا تھا؟ آخری بار کب آپ نے تنہائی میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی تھی؟ اور آخری بار کب آپ نے محسوس کیا تھا کہ اللہ میرے بہت قریب ہے؟ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم بات کریں گے اللہ سے دور ہونے کی 7 ایسے نشانیوں کی، جنہیں اگر ہم نے پہچان لیا تو ہو سکتا ہے ہماری زندگی بدل جائے، اور اگر نظر انداز کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ ہم بہت بڑی چیز کھو دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نشانی نمبر 1، نماز کا بوجھ لگنا۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی نشانی اللہ کو نماز کا بوجھ لگنا۔ جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اذان کی آواز اس کے دل کو سکون دیتی ہے، لیکن جب اللہ سے دوری بڑھنے لگتی ہے تو نماز بھاری لگنے لگتی ہے۔ کبھی نیند کا بہانہ، کبھی کام کا بہانہ، کبھی سر درد، کچھ بھی بہانہ، اور دھیرے دھیرے نماز زندگی سے نکلنے لگتی ہے۔ سوچئے، ہم فون چارج کرنا نہیں بھولتے لیکن روح کو چارج کرنا کیسے بھول گئے؟ نماز ہماری روح کو چارج کرتی ہے۔ کیا یہ اللہ سے دوری کی نشانی نہیں؟ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے دین کی باتیں ضرور آپ تک پہنچیں جو دل کو اللہ کے قریب کرے، تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کمنٹ میں لکھیے یا اللہ ہمیں اپنا قریب بنا لے۔ چلیے اگلی نشانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ نشانی نمبر 2، گناہ کرنے پر دل کا نہ دکھنا۔ مومن سے گناہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہم فرشتے نہیں ہیں، لیکن مومن کی پہچان یہ ہے کہ گناہ کے بعد اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے، اسے افسوس ہوتا ہے، وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ لیکن جب انسان اللہ سے دور ہونے لگتا ہے تو گناہ کرنے پر دل بالکل نہیں دکھتا۔ جھوٹ، غیبت، بری نظر، نماز چھوڑ دینا سب عام لگنے لگتا ہے، اور یہ بہت خطرناک حالات ہیں۔ نشانی نمبر 3، قرآن سے دوری۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ سوچئے، اگر کوئی آپ سے محبت کرتا ہو اور آپ اس کے پیغام ہی نہ پڑھیں تو رشتہ کتنا کمزور ہو جائے گا۔ آج ہم گھنٹوں موبائل چلا سکتے ہیں، ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کھولنے کے لیے 10 منٹ بھی مشکل لگتے ہیں۔ اگر قرآن زندگی سے نکل رہا ہے تو اللہ سے غربت بھی کم ہو رہی ہے۔ نشانی نمبر 4، دعا کا چھوٹ جانا۔ جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو ہر بات اللہ سے کرتا ہے، خوشی میں بھی، غم میں بھی، پریشانی میں بھی اور تنہائی میں بھی۔ لیکن اللہ سے دور ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ انسان لوگوں سے تو سب کچھ کہہ دیتا ہے مگر اللہ سے بات کرنا بھول جاتا ہے۔ یاد رکھیے، دعا صرف مانگنا نہیں، اللہ سے اپنا رشتہ زندہ رکھنا ہے۔ نشانی نمبر 5، دنیا سب سے بڑی فکر بن جانا۔ صبح آنکھ کھلتی ہے تو پیسہ، رات کو سوتے ہیں تو پیسہ، فیوچر، لوگ کیا کہیں گے، سٹیٹس، شہرت، بس یہی سب۔ لیکن اللہ، آخرت، قبر، حساب، یہ سب کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ دنیا بری نہیں ہے، لیکن جب دنیا دل میں اور اللہ صرف زبان پر رہ جائے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ نشانی نمبر 6، نیک لوگوں کی صحبت سے بچنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ دین کی بات سنتے ہی بور ہو جاتے ہیں،
नसीहत सुनते ही टॉपिक चेंज कर देते हैं, मस्जिद या दीनी महफिल से दूर भागते हैं, लेकिन गुनाह वाली महफिल में घंटों बैठे रहते हैं। ये भी अल्लाह से दूरी की निशानी है, क्योंकि इंसान उन्हीं लोगों के पास बैठना पसंद करता है जिनके जैसा वो खुद बनना चाहता है। निशानी नंबर 7, दिल का सख्त हो जाना। और अब वो निशानी जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, दिल का सख्त हो जाना। कुरान सुनना असर नहीं, मौत का ज़िक्र सुना असर नहीं, जन्नत का ज़िक्र सुना असर नहीं, जहन्नुम का ज़िक्र सुना असर नहीं, आँखों में आंसू ना आए, दिल में लार्जिश ना हो और गुनाह नॉर्मल लगने लगे, तो बंदा बहुत ज़्यादा एहतियात करे, क्योंकि सख्त दिल अल्लाह से दूरी की सबसे बड़ी निशानियों में एक है। खुद से सवाल करो। अब मैं आपसे चाहती हूँ कि कुछ लम्हों के लिए अपने दिल से सवाल कीजिए, क्या नमाज मेरे लिए सुकून है या बोझ? क्या गुनाह के बाद मुझे अफसोस होता है? क्या मैं कुरान पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ? क्या मैं दुआएं मांगती हूँ? क्या मैं दुनिया में सबसे बड़ी फ़िक्र बन चुकी हूँ? क्या मुझे नेक लोगों की सोहबत पसंद है? और सबसे अहम, क्या मेरे दिल में अल्लाह की याद अभी भी है? क्या मेरा दिल अब भी अल्लाह की याद से पिघलता है? उम्मीद का पैगाम, अगर आपको लगता है कि इनमें से कुछ निशानियां आपके अंदर भी हैं, तो मायूस मत होइए, क्योंकि अल्लाह की रहमत हमारे गुनाहों से बहुत बड़ी है। जब तक सांस चल रही है, तौबा का दरवाज़ा खुला है। आज ही अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाएं, अल्लाह आपकी तरफ रहमत के साथ आएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हो सकता है हम कल की प्लानिंग कर रहे हों, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी में कल आएगा भी या नहीं। हो सकता है हम अगले साल अपने सपने देख रहे हों, लेकिन हमें ये नहीं पता कि अगला हफ्ता भी नसीब होगा या नहीं। इसलिए अल्लाह की तरफ लौट आइए, इससे पहले कि वक्त ख़त्म हो जाए। या अल्लाह हम सब के दिलों को अपनी मोहब्बत से भर दे। या अल्लाह हम तुझसे दूर हो गए हैं तो हमें अपने करीब कर दे। या अल्लाह हमारी नमाज़ों की हिफाजत फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे दिलों को नर्म फरमा, हमें कुरान से मोहब्बत अता फरमा, हमें अपना एक नेक बंदा बना ले, और जब मौत आए तो ईमान की हालत में आए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ध्यान रखिए अपना। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम से खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने वाली हूँ जो शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे। अगर अल्लाह हमसे नाराज़ हो जाए तो हमें कैसे पता चलेगा? क्या हर वो इंसान जो हंसता है, खुश नज़र आता है और दुनिया के कामों में मशरूफ़ रहता है, अल्लाह के करीब भी होता है? या फिर मुमकिन है कि हम रोज़ की ज़िंदगी जी रहे हों, लेकिन धीरे धीरे अल्लाह से दूर होते जा रहे हों और हमें एहसास तक ना हो? सोचिए, आखिरी बार कब आपका दिल अल्लाह की याद में रोया था? आखिरी बार कब आपने तन्हाई में अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी थी? और आखिरी बार कब आपने महसूस किया था कि अल्लाह मेरे बहुत करीब है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे अल्लाह से दूर होने की 7 ऐसे निशानियों की, जिन्हें अगर हमने पहचान लिया तो हो सकता है हमारी ज़िंदगी बदल जाए, और अगर नज़रअंदाज कर दिया तो हो सकता है कि हम बहुत बड़ी चीज़ खो दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निशानी नंबर 1, नमाज का बोझ लगना। सबसे पहली और सबसे बड़ी निशानी अल्लाह को नमाज का बोझ लगना। जब बंदा अल्लाह के करीब होता है तो अज़ान की आवाज़ उसके दिल को सुकून देती है, लेकिन जब अल्लाह से दूरी बढ़ने लगती है तो नमाज भारी लगने लगती है। कभी नींद का बहाना, कभी काम का बहाना, कभी सर दर्द, कुछ भी बहाना, और धीरे धीरे नमाज ज़िंदगी से निकलने लगती है। सोचिए, हम फ़ोन चार्ज करना नहीं भूलते, लेकिन रूह को चार्ज करना कैसे भूल गए? नमाज हमारी रूह को चार्ज करती है। क्या ये अल्लाह से दूरी की निशानी नहीं? आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि ऐसे दिन की बातें ज़रूर आप तक पहुँचें जो दिल को अल्लाह के करीब करे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखिए, या अल्लाह हमें अपना करीब बना ले। चलिए अगली निशानी की तरफ बढ़ते हैं। निशानी नंबर 2, गुनाह करने पर दिल का ना दुखना। मोमिन से गुनाह हो सकता है क्योंकि हम फरिश्ते नहीं हैं, लेकिन मोमिन की पहचान ये है कि गुनाह के बाद उसका दिल बेचैन हो जाता है, उसे अफसोस होता है, वो अल्लाह से माफ़ी मांगता है। लेकिन जब इंसान अल्लाह से दूर होने लगता है तो गुनाह करने पर दिल बिल्कुल नहीं दुखता। झूठ, ग़ीबत, बुरी नज़र, नमाज छोड़ देना सब आम लगने लगता है, और ये बहुत ख़तरनाक हालात हैं।
نشانی نمبر 3، قرآن سے دوری۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ سوچئے اگر کوئی آپ سے محبت کرتا ہو اور آپ اس کے پیغام ہی نہ پڑھیں تو رشتہ کتنا کمزور ہو جائے گا۔ آج ہم گھنٹوں موبائل چلا سکتے ہیں، ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کھولنے کے لیے 10 منٹ بھی مشکل لگتے ہیں۔ اگر قرآن زندگی سے نکل رہا ہے تو اللہ سے قربت بھی کم ہو رہی ہے۔ نشانی نمبر 4، دعا کا چھوٹ جانا۔ جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو ہر بات اللہ سے کرتا ہے، خوشی میں بھی، غم میں بھی، پریشانی میں بھی اور تنہائی میں بھی۔ لیکن اللہ سے دور ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ انسان لوگوں سے تو سب کچھ کہہ دیتا ہے مگر اللہ سے بات کرنا بھول جاتا ہے۔ یاد رکھیے، دعا صرف مانگنا نہیں، اللہ سے اپنا رشتہ زندہ رکھنا ہے۔ نشانی نمبر 5، دنیا سب سے بڑی فکر بن جانا۔ صبح آنکھ کھلتی ہے تو پیسہ، رات کو سوتے ہیں تو پیسہ، فیوچر، لوگ کیا کہیں گے، اسٹیٹس، شہرت، بس یہی سب۔ لیکن اللہ، آخرت، قبر، حساب، یہ سب کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ دنیا بری نہیں ہے، لیکن جب دنیا دل میں اور اللہ صرف زبان پر رہ جائے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ نشانی نمبر 6، نیک لوگوں کی صحبت سے بچنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ دین کی بات سنتے ہی بور ہو جاتے ہیں، نصیحت سنتے ہی ٹاپک چینج کر دیتے ہیں، مسجد یا دینی محفل سے دور بھاگتے ہیں، لیکن گناہ والی محفل میں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ بھی اللہ سے دوری کی نشانی ہے، کیونکہ انسان انہی لوگوں کے پاس بیٹھنا پسند کرتا ہے جن کے جیسا وہ خود بننا چاہتا ہے۔ نشانی نمبر 7، دل کا سخت ہو جانا۔ اور اب وہ نشانی جو سب سے زیادہ خطرناک ہے، دل کا سخت ہو جانا۔ قرآن سننا اثر نہیں، موت کا ذکر سنا اثر نہیں، جنت کا ذکر سنا اثر نہیں، جہنم کا ذکر سنا اثر نہیں، آنکھوں میں آنسو نہ آئے، دل میں لرزش نہ ہو اور گناہ نارمل لگنے لگے تو بندہ بہت زیادہ احتیاط کرے، کیونکہ سخت دل اللہ سے دوری کی سب سے بڑی نشانیوں میں ایک ہے۔ خود سے سوال کرو۔ اب میں آپ سے چاہتی ہوں کہ کچھ لمحوں کے لیے اپنے دل سے سوال کیجیے، کیا نماز میرے لیے سکون ہے یا بوجھ؟ کیا گناہ کے بعد مجھے افسوس ہوتا ہے؟ کیا میں قرآن پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں؟ کیا میں دعائیں مانگتی ہوں؟ کیا میں دنیا میں سب سے بڑی فکر بن چکی ہوں؟ کیا مجھے نیک لوگوں کی صحبت پسند ہے؟ اور سب سے اہم، کیا میرے دل میں اللہ کی یاد ابھی بھی ہے؟ کیا میرا دل اب بھی اللہ کی یاد سے پگھلتا ہے؟ امید کا پیغام، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان میں سے کچھ نشانیاں آپ کے اندر بھی ہیں تو مایوس مت ہوئیے، کیونکہ اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت بڑی ہے۔ جب تک سانس چل رہی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آج ہی اللہ کی طرف ایک قدم بڑھائیں، اللہ آپ کی طرف رحمت کے ساتھ آئے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہو سکتا ہے ہم کل کی پلاننگ کر رہے ہوں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہماری زندگی میں کل آئے گا بھی یا نہیں۔ ہو سکتا ہے ہم اگلے سال اپنے سپنے دیکھ رہے ہوں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اگلا ہفتہ بھی نصیب ہوگا یا نہیں۔ اس لیے اللہ کی طرف لوٹ آئیے اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، یا اللہ ہم تجھ سے دور ہو گئے ہیں تو ہمیں اپنے قریب کر دے، یا اللہ ہماری نمازوں کی حفاظت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو نرم فرما، ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما، ہمیں اپنا ایک نیک بندہ بنا لے، اور جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دھیان رکھیے اپنا، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سے ایک ایسا سوال پوچھنے والی ہوں جو شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ اگر اللہ ہم سے ناراض ہو جائے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کیا ہر وہ انسان جو ہنستا ہے، خوش نظر آتا ہے اور دنیا کے کاموں میں مصروف رہتا ہے، اللہ کے قریب بھی ہوتا ہے؟ یا پھر ممکن ہے کہ ہم روز کی زندگی جی رہے ہوں لیکن دھیرے دھیرے اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہوں اور ہمیں احساس تک نہ ہو؟ سوچئے، آخری بار کب آپ کا دل اللہ کی یاد میں رویا تھا؟ آخری بار کب آپ نے تنہائی میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی تھی؟ اور آخری بار کب آپ نے محسوس کیا تھا کہ اللہ میرے بہت قریب ہے؟ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم بات کریں گے اللہ سے دور ہونے کی 7 ایسے نشانیوں کی جنہیں اگر ہم نے پہچان لیا تو ہو سکتا ہے ہماری زندگی بدل جائے، اور اگر نظر انداز کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ ہم بہت بڑی چیز کھو دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نشانی نمبر
ایک، نماز کا بوجھ لگنا۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی نشانی اللہ کو نماز کا بوجھ لگنا۔ جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اذان کی آواز اس کے دل کو سکون دیتی ہے، لیکن جب اللہ سے دوری بڑھنے لگتی ہے تو نماز بھاری لگنے لگتی ہے۔ کبھی نیند کا بہانہ، کبھی کام کا بہانہ، کبھی سر درد، کچھ بھی بہانہ، اور دھیرے دھیرے نماز زندگی سے نکلنے لگتی ہے۔ سوچئے ہم فون چارج کرنا نہیں بھولتے، لیکن روح کو چارج کرنا کیسے بھول گئے؟ نماز ہماری روح کو چارج کرتی ہے۔ کیا یہ اللہ سے دوری کی نشانی نہیں؟ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے دین کی باتیں ضرور آپ تک پہنچیں جو دل کو اللہ کے قریب کرے، تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کمنٹ میں لکھیے یا اللہ ہمیں اپنا قریب بنا لے۔ چلیے اگلی نشانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ نشانی نمبر 2، گناہ کرنے پر دل کا نہ دکھنا۔ مومن سے گناہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہم فرشتے نہیں ہیں، لیکن مومن کی پہچان یہ ہے کہ گناہ کے بعد اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے، اسے افسوس ہوتا ہے، وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ لیکن جب انسان اللہ سے دور ہونے لگتا ہے تو گناہ کرنے پر دل بالکل نہیں دکھتا۔ جھوٹ، غیبت، بری نظر، نماز چھوڑ دینا سب عام لگنے لگتا ہے، اور یہ بہت خطرناک حالات ہیں۔ نشانی نمبر 3، قرآن سے دوری۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ سوچئے اگر کوئی آپ سے محبت کرتا ہو اور آپ اس کے پیغام ہی نہ پڑھیں تو رشتہ کتنا کمزور ہو جائے گا۔ آج ہم گھنٹوں موبائل چلا سکتے ہیں، ہم ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کھولنے کے لیے 10 منٹ بھی مشکل لگتے ہیں۔ اگر قرآن زندگی سے نکل رہا ہے تو اللہ سے قربت بھی کم ہو رہی ہے۔ نشانی نمبر 4، دعا کا چھوٹ جانا۔ جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو ہر بات اللہ سے کرتا ہے، خوشی میں بھی، غم میں بھی، پریشانی میں بھی اور تنہائی میں بھی۔ لیکن اللہ سے دور ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ انسان لوگوں سے تو سب کچھ کہہ دیتا ہے مگر اللہ سے بات کرنا بھول جاتا ہے۔ یاد رکھیے، دعا صرف مانگنا نہیں، اللہ سے اپنا رشتہ زندہ رکھنا ہے۔ نشانی نمبر 5، دنیا سب سے بڑی فکر بن جانا۔ صبح آنکھ کھلتی ہے تو پیسہ، رات کو سوتے ہیں تو پیسہ، فیوچر، لوگ کیا کہیں گے، سٹیٹس، شہرت، بس یہی سب۔ لیکن اللہ، آخرت، قبر، حساب، یہ سب کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ دنیا بری نہیں ہے، لیکن جب دنیا دل میں اور اللہ صرف زبان پر رہ جائے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ نشانی نمبر 6، نیک لوگوں کی صحبت سے بچنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ دین کی بات سنتے ہی بور ہو جاتے ہیں، نصیحت سنتے ہی ٹاپک چینج کر دیتے ہیں، مسجد یا دینی محفل سے دور بھاگتے ہیں، لیکن گناہ والی محفل میں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ بھی اللہ سے دوری کی نشانی ہے، کیونکہ انسان انہی لوگوں کے پاس بیٹھنا پسند کرتا ہے جن کے جیسا وہ خود بننا چاہتا ہے۔ نشانی نمبر 7، دل کا سخت ہو جانا۔ اور اب وہ نشانی جو سب سے زیادہ خطرناک ہے، دل کا سخت ہو جانا۔ قرآن سننا اثر نہیں، موت کا ذکر سنا اثر نہیں، جنت کا ذکر سنا اثر نہیں، جہنم کا ذکر سنا اثر نہیں، آنکھوں میں آنسو نہ آئے، دل میں لرزش نہ ہو اور گناہ نارمل لگنے لگے تو بندہ بہت زیادہ احتیاط کرے، کیونکہ سخت دل اللہ سے دوری کی سب سے بڑی نشانیوں میں ایک ہے۔ خود سے سوال کرو۔ اب میں آپ سے چاہتی ہوں کہ کچھ لمحوں کے لیے اپنے دل سے سوال کیجیے، کیا نماز میرے لیے سکون ہے یا بوجھ؟ کیا گناہ کے بعد مجھے افسوس ہوتا ہے؟ کیا میں قرآن پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں؟ کیا میں دعائیں مانگتی ہوں؟ کیا میں دنیا میں سب سے بڑی فکر بن چکی ہوں؟ کیا مجھے نیک لوگوں کی صحبت پسند ہے؟ اور سب سے اہم، کیا میرے دل میں اللہ کی یاد ابھی بھی ہے؟ کیا میرا دل اب بھی اللہ کی یاد سے پگھلتا ہے؟ امید کا پیغام، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان میں سے کچھ نشانیاں آپ کے اندر بھی ہیں تو مایوس مت ہوئیے، کیونکہ اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت بڑی ہے۔ جب تک سانس چل رہی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آج ہی اللہ کی طرف ایک قدم بڑھائیں، اللہ آپ کی طرف رحمت کے ساتھ آئے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہو سکتا ہے ہم کل کی پلاننگ کر رہے ہوں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہماری زندگی میں کل آئے گا بھی یا نہیں۔ ہو سکتا ہے ہم اگلے سال اپنے سپنے دیکھ رہے ہوں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اگلا ہفتہ بھی نصیب ہوگا یا نہیں۔ اس لیے اللہ کی طرف لوٹ آئیے اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، یا اللہ ہم تجھ سے دور ہو گئے ہیں تو ہمیں اپنے قریب کر دے، یا اللہ ہماری نمازوں کی حفاظت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو نرم فرما، ہمیں
कुरान से मोहब्बत अता फरमा, हमें अपना एक नेक बंदा बना ले और जब मौत आए तो ईमान की हालत में आए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ध्यान रखिए अपना। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह ताला के फ़ज़्ल करम से खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने वाली हूँ जो शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे। अगर अल्लाह हमसे नाराज़ हो जाए तो हमें कैसे पता चलेगा? क्या हर वो इंसान जो हंसता है, खुश नज़र आता है और दुनिया के कामों में मशरूफ़ रहता है, अल्लाह के करीब भी होता है? या फिर मुमकिन है कि हम रोज़ की ज़िंदगी जी रहे हों लेकिन धीरे धीरे अल्लाह से दूर होते जा रहे हों और हमें एहसास तक ना हो? सोचिए, आखिरी बार कब आपका दिल अल्लाह की याद में रोया था? आखिरी बार कब आपने तन्हाई में अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी थी? और आखिरी बार कब आपने महसूस किया था कि अल्लाह मेरे बहुत करीब है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे अल्लाह से दूर होने की 7 ऐसे निशानियों की जिन्हें अगर हमने पहचान लिया तो हो सकता है हमारी ज़िंदगी बदल जाए, और अगर नज़रअंदाज कर दिया तो हो सकता है कि हम बहुत बड़ी चीज़ खो दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निशानी नंबर 1, नमाज का बोझ लगना। सबसे पहली और सबसे बड़ी निशानी अल्लाह को नमाज का बोझ लगना। जब बंदा अल्लाह के करीब होता है तो अज़ान की आवाज़ उसके दिल को सुकून देती है, लेकिन जब अल्लाह से दूरी बढ़ने लगती है तो नमाज भारी लगने लगती है। कभी नींद का बहाना, कभी काम का बहाना, कभी सर दर्द, कुछ भी बहाना, और धीरे धीरे नमाज ज़िंदगी से निकलने लगती है। सोचिए, हम फ़ोन चार्ज करना नहीं भूलते लेकिन रूह को चार्ज करना कैसे भूल गए? नमाज हमारी रूह को चार्ज करती है। क्या ये अल्लाह से दूरी की निशानी नहीं? आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि ऐसे दिन की बातें ज़रूर आप तक पहुँचें जो दिल को अल्लाह के करीब करे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखिए या अल्लाह हमें अपना करीब बना ले। चलिए अगली निशानी की तरफ बढ़ते हैं। निशानी नंबर 2, गुनाह करने पर दिल का ना दुखना। मोमिन से गुनाह हो सकता है क्योंकि हम फरिश्ते नहीं हैं, लेकिन मोमिन की पहचान ये है कि गुनाह के बाद उसका दिल बेचैन हो जाता है, उसे अफसोस होता है, वो अल्लाह से माफ़ी मांगता है। लेकिन जब इंसान अल्लाह से दूर होने लगता है तो गुनाह करने पर दिल बिल्कुल नहीं दुखता। झूठ, ग़ीबत, बुरी नज़र, नमाज छोड़ देना सब आम लगने लगता है, और ये बहुत ख़तरनाक हालात हैं। निशानी नंबर 3, कुरान से दूरी। कुरान अल्लाह का कलाम है। सोचिए, अगर कोई आपसे मोहब्बत करता हो और आप उसके पैगाम ही ना पढ़े तो रिश्ता कितना कमज़ोर हो जाएगा। आज हम घंटों मोबाइल चला सकते हैं, हम वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन कुरान खोलने के लिए 10 मिनट भी मुश्किल लगते हैं। अगर कुरान ज़िंदगी से निकल रहा है तो अल्लाह से गुर्बत भी कम हो रही है। निशानी नंबर 4, दुआ का छूट जाना। जब बंदा अल्लाह के करीब होता है तो हर बात अल्लाह से करता है, खुशी में भी, गम में भी, परेशानी में भी और तन्हाई में भी। लेकिन अल्लाह से दूर होने की एक निशानी ये भी है कि इंसान लोगों से तो सब कुछ कह देता है मगर अल्लाह से बात करना भूल जाता है। याद रखिए, दुआ सिर्फ मांगना नहीं, अल्लाह से अपना रिश्ता ज़िंदा रखना है। निशानी नंबर 5, दुनिया सबसे बड़ी फ़िक्र बन जाना। सुबह आँख खुलती है तो पैसा, रात को सोते हैं तो पैसा, फ्यूचर, लोग क्या कहेंगे, स्टेटस, शोहरत, बस यही सब। लेकिन अल्लाह, आखिरत, कब्र, हिसाब, ये सब कहीं पीछे रह जाता है। दुनिया बुरी नहीं है, लेकिन जब दुनिया दिल में और अल्लाह सिर्फ ज़ुबान पर रह जाए तो ये ख़तरे की घंटी है। निशानी नंबर 6, नेक लोगों की शौबत से बचना। आपने देखा होगा, कुछ लोग दीन की बात सुनते ही बोर हो जाते हैं, नसीहत सुनते ही टॉपिक चेंज कर देते हैं, मस्जिद या दीनी महफिल से दूर भागते हैं, लेकिन गुनाह वाली महफिल में घंटों बैठे रहते हैं। ये भी अल्लाह से दूरी की निशानी है, क्योंकि इंसान उन्हीं लोगों के पास बैठना पसंद करता है जिनके जैसा वो खुद बनना चाहता है। निशानी नंबर 7, दिल का सख्त हो जाना। और अब वो निशानी जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, दिल का सख्त हो जाना। कुरान सुनना, असर नहीं। मौत का ज़िक्र सुना, असर नहीं। जन्नत का ज़िक्र सुना, असर नहीं। जहन्नुम का ज़िक्र सुना, असर नहीं। आँखों में आंसू ना आए, दिल में लार्जिश ना हो और गुनाह नॉर्मल लगने लगे तो बंदा बहुत ज़्यादा एहतियात करे, क्योंकि सख्त दिल अल्लाह से दूरी की सबसे बड़ी निशानियों में एक है। खुद से सवाल करो। अब मैं आपसे चाहती हूँ कि कुछ लम्हों के लिए अपने दिल से सवाल कीजिए, क्या नमाज मेरे लिए सुकून है या बोझ? क्या गुनाह के बाद मुझे अफसोस होता है?
کیا میں قرآن پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں؟ کیا میں دعائیں مانگتی ہوں؟ کیا میں دنیا میں سب سے بڑی فکر بن چکی ہوں؟ کیا مجھے نیک لوگوں کی صحبت پسند ہے؟ اور سب سے اہم، کیا میرے دل میں اللہ کی یاد ابھی بھی ہے؟ کیا میرا دل اب بھی اللہ کی یاد سے پگھلتا ہے؟ امید کا پیغام، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان میں سے کچھ نشانیاں آپ کے اندر بھی ہیں تو مایوس مت ہوئیے، کیونکہ اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت بڑی ہے۔ جب تک سانس چل رہی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ آج ہی اللہ کی طرف ایک قدم بڑھائیں، اللہ آپ کی طرف رحمت کے ساتھ آئے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہو سکتا ہے ہم کل کی پلاننگ کر رہے ہوں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہماری زندگی میں کل آئے گا بھی یا نہیں۔ ہو سکتا ہے ہم اگلے سال اپنے سپنے دیکھ رہے ہوں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اگلا ہفتہ بھی نصیب ہوگا یا نہیں۔ اس لیے اللہ کی طرف لوٹ آئیے اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے۔ یا اللہ ہم تجھ سے دور ہو گئے ہیں تو ہمیں اپنے قریب کر دے۔ یا اللہ ہماری نمازوں کی حفاظت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو نرم فرما، ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما، ہمیں اپنا ایک نیک بندہ بنا لے، اور جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دھیان رکھیے اپنا، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سے ایک ایسا سوال پوچھنے والی ہوں جو شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ اگر اللہ ہم سے ناراض ہو جائے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کیا ہر وہ انسان جو ہنستا ہے، خوش نظر آتا ہے اور دنیا کے کاموں میں مصروف رہتا ہے اللہ کے قریب بھی ہوتا ہے؟ یا پھر ممکن ہے کہ ہم روز کی زندگی جی رہے ہوں لیکن دھیرے دھیرے اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہوں اور ہمیں احساس تک نہ ہو؟ سوچیے، آخری بار کب آپ کا دل اللہ کی یاد میں رویا تھا؟ آخری بار کب آپ نے تنہائی میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی تھی؟ اور آخری بار کب آپ نے محسوس کیا تھا کہ اللہ میرے بہت قریب ہے؟ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم بات کریں گے اللہ سے دور ہونے کی 7 ایسے نشانیوں کی، جنہیں اگر ہم نے پہچان لیا تو ہو سکتا ہے ہماری زندگی بدل جائے، اور اگر نظر انداز کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ ہم بہت بڑی چیز کھو دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نشانی نمبر 1، نماز کا بوجھ لگنا۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی نشانی اللہ کو نماز کا بوجھ لگنا۔ جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اذان کی آواز اس کے دل کو سکون دیتی ہے، لیکن جب اللہ سے دوری بڑھنے لگتی ہے تو نماز بھاری لگنے لگتی ہے۔ کبھی نیند کا بہانہ، کبھی کام کا بہانہ، کبھی سر درد، کچھ بھی بہانہ، اور دھیرے دھیرے نماز زندگی سے نکلنے لگتی ہے۔ سوچیے، ہم فون چارج کرنا نہیں بھولتے لیکن روح کو چارج کرنا کیسے بھول گئے؟ نماز ہماری روح کو چارج کرتی ہے۔ کیا یہ اللہ سے دوری کی نشانی نہیں؟ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے دین کی باتیں ضرور آپ تک پہنچیں جو دل کو اللہ کے قریب کرے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کمنٹ میں لکھیے یا اللہ ہمیں اپنا قریب بنا لے۔ چلیے اگلی نشانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ نشانی نمبر 2، گناہ کرنے پر دل کا نہ دکھنا۔ مومن سے گناہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہم فرشتے نہیں ہیں، لیکن مومن کی پہچان یہ ہے کہ گناہ کے بعد اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے، اسے افسوس ہوتا ہے، وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ لیکن جب انسان اللہ سے دور ہونے لگتا ہے تو گناہ کرنے پر دل بالکل نہیں دکھتا۔ جھوٹ، غیبت، بری نظر، نماز چھوڑ دینا سب عام لگنے لگتا ہے، اور یہ بہت خطرناک حالات ہیں۔ نشانی نمبر 3، قرآن سے دوری۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ سوچئے، اگر کوئی آپ سے محبت کرتا ہو اور آپ اس کے پیغام ہی نہ پڑھیں تو رشتہ کتنا کمزور ہو جائے گا۔ آج ہم گھنٹوں موبائل چلا سکتے ہیں، ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کھولنے کے لیے 10 منٹ بھی مشکل لگتے ہیں۔ اگر قرآن زندگی سے نکل رہا ہے تو اللہ سے قربت بھی کم ہو رہی ہے۔ نشانی نمبر 4، دعا کا چھوٹ جانا۔ جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو ہر بات اللہ سے کرتا ہے، خوشی میں بھی، غم میں بھی، پریشانی میں بھی اور تنہائی میں بھی۔ لیکن اللہ سے دور ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ انسان لوگوں سے تو سب کچھ کہہ دیتا ہے مگر اللہ سے بات کرنا بھول جاتا ہے۔ یاد رکھیے، دعا صرف مانگنا نہیں، اللہ سے اپنا رشتہ زندہ رکھنا ہے۔ نشانی نمبر 5، دنیا سب سے بڑی فکر بن جانا۔ صبح آنکھ کھلتی ہے تو پیسہ، رات کو سوتے ہیں تو پیسہ، فیوچر، لوگ کیا کہیں گے، سٹیٹس، شہرت، بس یہی سب۔ لیکن اللہ، آخرت،
قبر، حساب، یہ سب کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ دنیا بری نہیں ہے، لیکن جب دنیا دل میں اور اللہ صرف زبان پر رہ جائے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ نشانی نمبر 6، نیک لوگوں کی صحبت سے بچنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ دین کی بات سنتے ہی بور ہو جاتے ہیں، نصیحت سنتے ہی ٹاپک چینج کر دیتے ہیں، مسجد یا دینی محفل سے دور بھاگتے ہیں، لیکن گناہ والی محفل میں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ بھی اللہ سے دوری کی نشانی ہے، کیونکہ انسان انہی لوگوں کے پاس بیٹھنا پسند کرتا ہے جن کے جیسا وہ خود بننا چاہتا ہے۔ نشانی نمبر 7، دل کا سخت ہو جانا۔ اور اب وہ نشانی جو سب سے زیادہ خطرناک ہے، دل کا سخت ہو جانا۔ قرآن سننا اثر نہیں، موت کا ذکر سنا اثر نہیں، جنت کا ذکر سنا اثر نہیں، جہنم کا ذکر سنا اثر نہیں، آنکھوں میں آنسو نہ آئے، دل میں لرزش نہ ہو اور گناہ نارمل لگنے لگے تو بندہ بہت زیادہ احتیاط کرے، کیونکہ سخت دل اللہ سے دوری کی سب سے بڑی نشانیوں میں ایک ہے۔ خود سے سوال کرو۔ اب میں آپ سے چاہتی ہوں کہ کچھ لمحوں کے لیے اپنے دل سے سوال کیجیے، کیا نماز میرے لیے سکون ہے یا بوجھ؟ کیا گناہ کے بعد مجھے افسوس ہوتا ہے؟ کیا میں قرآن پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں؟ کیا میں دعائیں مانگتی ہوں؟ کیا میں دنیا میں سب سے بڑی فکر بن چکی ہوں؟ کیا مجھے نیک لوگوں کی صحبت پسند ہے؟ اور سب سے اہم، کیا میرے دل میں اللہ کی یاد ابھی بھی ہے؟ کیا میرا دل اب بھی اللہ کی یاد سے پگھلتا ہے؟ امید کا پیغام، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان میں سے کچھ نشانیاں آپ کے اندر بھی ہیں تو مایوس مت ہوئیے، کیونکہ اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت بڑی ہے۔ جب تک سانس چل رہی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آج ہی اللہ کی طرف ایک قدم بڑھائیں، اللہ آپ کی طرف رحمت کے ساتھ آئے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہو سکتا ہے ہم کل کی پلاننگ کر رہے ہوں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہماری زندگی میں کل آئے گا بھی یا نہیں۔ ہو سکتا ہے ہم اگلے سال اپنے سپنے دیکھ رہے ہوں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اگلا ہفتہ بھی نصیب ہوگا یا نہیں۔ اس لیے اللہ کی طرف لوٹ آئیے اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، یا اللہ ہم تجھ سے دور ہو گئے ہیں تو ہمیں اپنے قریب کر دے، یا اللہ ہماری نمازوں کی حفاظت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو نرم فرما، ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما، ہمیں اپنا ایک نیک بندہ بنا لے، اور جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دھیان رکھیے اپنا، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سے ایک ایسا سوال پوچھنے والی ہوں جو شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ اگر اللہ ہم سے ناراض ہو جائے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کیا ہر وہ انسان جو ہنستا ہے، خوش نظر آتا ہے اور دنیا کے کاموں میں مصروف رہتا ہے، اللہ کے قریب بھی ہوتا ہے؟ یا پھر ممکن ہے کہ ہم روز کی زندگی جی رہے ہوں لیکن دھیرے دھیرے اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہوں اور ہمیں احساس تک نہ ہو؟ سوچیے، آخری بار کب آپ کا دل اللہ کی یاد میں رویا تھا؟ آخری بار کب آپ نے تنہائی میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی تھی؟ اور آخری بار کب آپ نے محسوس کیا تھا کہ اللہ میرے بہت قریب ہے؟ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم بات کریں گے اللہ سے دور ہونے کی 7 ایسے نشانیوں کی جنہیں اگر ہم نے پہچان لیا تو ہو سکتا ہے ہماری زندگی بدل جائے، اور اگر نظر انداز کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ ہم بہت بڑی چیز کھو دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نشانی نمبر 1، نماز کا بوجھ لگنا۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی نشانی اللہ کو نماز کا بوجھ لگنا۔ جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اذان کی آواز اس کے دل کو سکون دیتی ہے، لیکن جب اللہ سے دوری بڑھنے لگتی ہے تو نماز بھاری لگنے لگتی ہے۔ کبھی نیند کا بہانہ، کبھی کام کا بہانہ، کبھی سر درد، کچھ بھی بہانہ، اور دھیرے دھیرے نماز زندگی سے نکلنے لگتی ہے۔ سوچیے، ہم فون چارج کرنا نہیں بھولتے لیکن روح کو چارج کرنا کیسے بھول گئے؟ نماز ہماری روح کو چارج کرتی ہے۔ کیا یہ اللہ سے دوری کی نشانی نہیں؟ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے دین کی باتیں ضرور آپ تک پہنچیں جو دل کو اللہ کے قریب کرے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کمنٹ میں لکھیے یا اللہ ہمیں اپنا قریب بنا لے۔ چلیے اگلی نشانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ نشانی نمبر 2، گناہ کرنے پر دل کا نہ دکھنا۔ مومن سے گناہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہم فرشتے نہیں ہیں، لیکن مومن کی پہچان یہ ہے کہ گناہ کے بعد اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے
اسے افسوس ہوتا ہے، وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، لیکن جب انسان اللہ سے دور ہونے لگتا ہے تو گناہ کرنے پر دل بالکل نہیں دکھتا۔ جھوٹ، غیبت، بری نظر، نماز چھوڑ دینا سب عام لگنے لگتا ہے، اور یہ بہت خطرناک حالات ہیں۔ نشانی نمبر 3، قرآن سے دوری۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ سوچئے اگر کوئی آپ سے محبت کرتا ہو اور آپ اس کے پیغام ہی نہ پڑھیں تو رشتہ کتنا کمزور ہو جائے گا۔ آج ہم گھنٹوں موبائل چلا سکتے ہیں، ہم ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کھولنے کے لیے 10 منٹ بھی مشکل لگتے ہیں۔ اگر قرآن زندگی سے نکل رہا ہے تو اللہ سے قربت بھی کم ہو رہی ہے۔ نشانی نمبر 4، دعا کا چھوٹ جانا۔ جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو ہر بات اللہ سے کرتا ہے، خوشی میں بھی، غم میں بھی، پریشانی میں بھی اور تنہائی میں بھی۔ لیکن اللہ سے دور ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ انسان لوگوں سے تو سب کچھ کہہ دیتا ہے مگر اللہ سے بات کرنا بھول جاتا ہے۔ یاد رکھیے، دعا صرف مانگنا نہیں، اللہ سے اپنا رشتہ زندہ رکھنا ہے۔ نشانی نمبر 5، دنیا سب سے بڑی فکر بن جانا۔ صبح آنکھ کھلتی ہے تو پیسہ، رات کو سوتے ہیں تو پیسہ، فیوچر، لوگ کیا کہیں گے، سٹیٹس، شہرت، بس یہی سب۔ لیکن اللہ، آخرت، قبر، حساب، یہ سب کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ دنیا بری نہیں ہے، لیکن جب دنیا دل میں اور اللہ صرف زبان پر رہ جائے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ نشانی نمبر 6، نیک لوگوں کی صحبت سے بچنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ دین کی بات سنتے ہی بور ہو جاتے ہیں، نصیحت سنتے ہی ٹاپک چینج کر دیتے ہیں، مسجد یا دینی محفل سے دور بھاگتے ہیں، لیکن گناہ والی محفل میں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ بھی اللہ سے دوری کی نشانی ہے، کیونکہ انسان انہی لوگوں کے پاس بیٹھنا پسند کرتا ہے جن کے جیسا وہ خود بننا چاہتا ہے۔ نشانی نمبر 7، دل کا سخت ہو جانا۔ اور اب وہ نشانی جو سب سے زیادہ خطرناک ہے، دل کا سخت ہو جانا۔ قرآن سننا اثر نہیں، موت کا ذکر سنا اثر نہیں، جنت کا ذکر سنا اثر نہیں، جہنم کا ذکر سنا اثر نہیں، آنکھوں میں آنسو نہ آئے، دل میں لرزش نہ ہو اور گناہ نارمل لگنے لگے تو بندہ بہت زیادہ احتیاط کرے، کیونکہ سخت دل اللہ سے دوری کی سب سے بڑی نشانیوں میں ایک ہے۔ خود سے سوال کرو۔ اب میں آپ سے چاہتی ہوں کہ کچھ لمحوں کے لیے اپنے دل سے سوال کیجیے، کیا نماز میرے لیے سکون ہے یا بوجھ؟ کیا گناہ کے بعد مجھے افسوس ہوتا ہے؟ کیا میں قرآن پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں؟ کیا میں دعائیں مانگتی ہوں؟ کیا میں دنیا میں سب سے بڑی فکر بن چکی ہوں؟ کیا مجھے نیک لوگوں کی صحبت پسند ہے؟ اور سب سے اہم، کیا میرے دل میں اللہ کی یاد ابھی بھی ہے؟ کیا میرا دل اب بھی اللہ کی یاد سے پگھلتا ہے؟ امید کا پیغام، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان میں سے کچھ نشانیاں آپ کے اندر بھی ہیں تو مایوس مت ہوئیے، کیونکہ اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت بڑی ہے۔ جب تک سانس چل رہی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آج ہی اللہ کی طرف ایک قدم بڑھائیں، اللہ آپ کی طرف رحمت کے ساتھ آئے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہو سکتا ہے ہم کل کی پلاننگ کر رہے ہوں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہماری زندگی میں کل آئے گا بھی یا نہیں۔ ہو سکتا ہے ہم اگلے سال اپنے سپنے دیکھ رہے ہوں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اگلا ہفتہ بھی نصیب ہوگا یا نہیں۔ اس لیے اللہ کی طرف لوٹ آئیے اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، یا اللہ ہم تجھ سے دور ہو گئے ہیں تو ہمیں اپنے قریب کر دے، یا اللہ ہماری نمازوں کی حفاظت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو نرم فرما، ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما، ہمیں اپنا ایک نیک بندہ بنا لے، اور جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دھیان رکھیے اپنا، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سے ایک ایسا سوال پوچھنے والی ہوں جو شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ اگر اللہ ہم سے ناراض ہو جائے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کیا ہر وہ انسان جو ہنستا ہے، خوش نظر آتا ہے اور دنیا کے کاموں میں مصروف رہتا ہے، اللہ کے قریب بھی ہوتا ہے؟ یا پھر ممکن ہے کہ ہم روز کی زندگی جی رہے ہوں لیکن دھیرے دھیرے اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہوں اور ہمیں احساس تک نہ ہو؟ سوچئے، آخری بار کب آپ کا دل اللہ کی یاد میں رویا تھا؟ آخری بار کب آپ نے تنہائی میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی تھی؟ اور آخری بار کب آپ نے محسوس کیا تھا کہ اللہ میرے بہت قریب ہے،
میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم بات کریں گے اللہ سے دور ہونے کی 7 ایسے نشانیوں کی جنہیں اگر ہم نے پہچان لیا تو ہو سکتا ہے ہماری زندگی بدل جائے، اور اگر نظر انداز کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ ہم بہت بڑی چیز کھو دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نشانی نمبر 1، نماز کا بوجھ لگنا۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی نشانی اللہ کو نماز کا بوجھ لگنا۔ جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اذان کی آواز اس کے دل کو سکون دیتی ہے، لیکن جب اللہ سے دوری بڑھنے لگتی ہے تو نماز بھاری لگنے لگتی ہے۔ کبھی نیند کا بہانہ، کبھی کام کا بہانہ، کبھی سر درد، کچھ بھی بہانہ، اور دھیرے دھیرے نماز زندگی سے نکلنے لگتی ہے۔ سوچئے، ہم فون چارج کرنا نہیں بھولتے، لیکن روح کو چارج کرنا کیسے بھول گئے؟ نماز ہماری روح کو چارج کرتی ہے۔ کیا یہ اللہ سے دوری کی نشانی نہیں؟ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے دین کی باتیں ضرور آپ تک پہنچیں جو دل کو اللہ کے قریب کرے، تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کمنٹ میں لکھیے یا اللہ ہمیں اپنا قریب بنا لے۔ چلیے اگلی نشانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ نشانی نمبر 2، گناہ کرنے پر دل کا نہ دکھنا۔ مومن سے گناہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہم فرشتے نہیں ہیں، لیکن مومن کی پہچان یہ ہے کہ گناہ کے بعد اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے، اسے افسوس ہوتا ہے، وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ لیکن جب انسان اللہ سے دور ہونے لگتا ہے تو گناہ کرنے پر دل بالکل نہیں دکھتا۔ جھوٹ، غیبت، بری نظر، نماز چھوڑ دینا سب عام لگنے لگتا ہے، اور یہ بہت خطرناک حالات ہیں۔ نشانی نمبر 3، قرآن سے دوری۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ سوچئے، اگر کوئی آپ سے محبت کرتا ہو اور آپ اس کے پیغام ہی نہ پڑھیں تو رشتہ کتنا کمزور ہو جائے گا۔ آج ہم گھنٹوں موبائل چلا سکتے ہیں، ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کھولنے کے لیے 10 منٹ بھی مشکل لگتے ہیں۔ اگر قرآن زندگی سے نکل رہا ہے تو اللہ سے قربت بھی کم ہو رہی ہے۔ نشانی نمبر 4، دعا کا چھوٹ جانا۔ جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو ہر بات اللہ سے کرتا ہے، خوشی میں بھی، غم میں بھی، پریشانی میں بھی اور تنہائی میں بھی۔ لیکن اللہ سے دور ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ انسان لوگوں سے تو سب کچھ کہہ دیتا ہے مگر اللہ سے بات کرنا بھول جاتا ہے۔ یاد رکھیے، دعا صرف مانگنا نہیں، اللہ سے اپنا رشتہ زندہ رکھنا ہے۔ نشانی نمبر 5، دنیا سب سے بڑی فکر بن جانا۔ صبح آنکھ کھلتی ہے تو پیسہ، رات کو سوتے ہیں تو پیسہ، فیوچر، لوگ کیا کہیں گے، اسٹیٹس، شہرت، بس یہی سب۔ لیکن اللہ، آخرت، قبر، حساب، یہ سب کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ دنیا بری نہیں ہے، لیکن جب دنیا دل میں اور اللہ صرف زبان پر رہ جائے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ نشانی نمبر 6، نیک لوگوں کی صحبت سے بچنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ دین کی بات سنتے ہی بور ہو جاتے ہیں، نصیحت سنتے ہی ٹاپک چینج کر دیتے ہیں، مسجد یا دینی محفل سے دور بھاگتے ہیں، لیکن گناہ والی محفل میں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ بھی اللہ سے دوری کی نشانی ہے، کیونکہ انسان انہی لوگوں کے پاس بیٹھنا پسند کرتا ہے جن کے جیسا وہ خود بننا چاہتا ہے۔ نشانی نمبر 7، دل کا سخت ہو جانا۔ اور اب وہ نشانی جو سب سے زیادہ خطرناک ہے، دل کا سخت ہو جانا۔ قرآن سننا اثر نہیں، موت کا ذکر سنا اثر نہیں، جنت کا ذکر سنا اثر نہیں، جہنم کا ذکر سنا اثر نہیں، آنکھوں میں آنسو نہ آئیں، دل میں لرزش نہ ہو اور گناہ نارمل لگنے لگے تو بندہ بہت زیادہ احتیاط کرے، کیونکہ سخت دل اللہ سے دوری کی سب سے بڑی نشانیوں میں ایک ہے۔ خود سے سوال کرو۔ اب میں آپ سے چاہتی ہوں کہ کچھ لمحوں کے لیے اپنے دل سے سوال کیجیے، کیا نماز میرے لیے سکون ہے یا بوجھ؟ کیا گناہ کے بعد مجھے افسوس ہوتا ہے؟ کیا میں قرآن پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں؟ کیا میں دعائیں مانگتی ہوں؟ کیا میں دنیا میں سب سے بڑی فکر بن چکی ہوں؟ کیا مجھے نیک لوگوں کی صحبت پسند ہے؟ اور سب سے اہم، کیا میرے دل میں اللہ کی یاد ابھی بھی ہے؟ کیا میرا دل اب بھی اللہ کی یاد سے پگھلتا ہے؟ امید کا پیغام، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان میں سے کچھ نشانیاں آپ کے اندر بھی ہیں تو مایوس مت ہوئیے، کیونکہ اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت بڑی ہے۔ جب تک سانس چل رہی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ آج ہی اللہ کی طرف ایک قدم بڑھائیں، اللہ آپ کی طرف رحمت کے ساتھ آئے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہو سکتا ہے ہم کل کی پلاننگ کر رہے ہوں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہماری زندگی میں کل آئے گا بھی یا نہیں۔ ہو سکتا ہے ہم اگلے سال اپنے سپنے دیکھ رہے ہوں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اگلا ہفتہ بھی نصیب ہوگا یا نہیں۔
اس لیے اللہ کی طرف لوٹ آئیے اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے۔ یا اللہ ہم تجھ سے دور ہو گئے ہیں تو ہمیں اپنے قریب کر دے۔ یا اللہ ہماری نمازوں کی حفاظت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو نرم فرما، ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما، ہمیں اپنا ایک نیک بندہ بنا لے، اور جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دھیان رکھیے اپنا، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سے ایک ایسا سوال پوچھنے والی ہوں جو شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ اگر اللہ ہم سے ناراض ہو جائے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کیا ہر وہ انسان جو ہنستا ہے، خوش نظر آتا ہے اور دنیا کے کاموں میں مصروف رہتا ہے، اللہ کے قریب بھی ہوتا ہے؟ یا پھر ممکن ہے کہ ہم روز کی زندگی جی رہے ہوں لیکن دھیرے دھیرے اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہوں اور ہمیں احساس تک نہ ہو؟ سوچیے، آخری بار کب آپ کا دل اللہ کی یاد میں رویا تھا؟ آخری بار کب آپ نے تنہائی میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی تھی؟ اور آخری بار کب آپ نے محسوس کیا تھا کہ اللہ میرے بہت قریب ہے؟ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم بات کریں گے اللہ سے دور ہونے کی 7 ایسے نشانیوں کی جنہیں اگر ہم نے پہچان لیا تو ہو سکتا ہے ہماری زندگی بدل جائے، اور اگر نظر انداز کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ ہم بہت بڑی چیز کھو دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نشانی نمبر 1، نماز کا بوجھ لگنا۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی نشانی اللہ کو نماز کا بوجھ لگنا۔ جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اذان کی آواز اس کے دل کو سکون دیتی ہے، لیکن جب اللہ سے دوری بڑھنے لگتی ہے تو نماز بھاری لگنے لگتی ہے۔ کبھی نیند کا بہانہ، کبھی کام کا بہانہ، کبھی سر درد، کچھ بھی بہانہ، اور دھیرے دھیرے نماز زندگی سے نکلنے لگتی ہے۔ سوچیے، ہم فون چارج کرنا نہیں بھولتے لیکن روح کو چارج کرنا کیسے بھول گئے؟ نماز ہماری روح کو چارج کرتی ہے۔ کیا یہ اللہ سے دوری کی نشانی نہیں؟ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے دین کی باتیں ضرور آپ تک پہنچیں جو دل کو اللہ کے قریب کرے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کمنٹ میں لکھیے یا اللہ ہمیں اپنا قریب بنا لے۔ چلیے اگلی نشانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ نشانی نمبر 2، گناہ کرنے پر دل کا نہ دکھنا۔ مومن سے گناہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہم فرشتے نہیں ہیں، لیکن مومن کی پہچان یہ ہے کہ گناہ کے بعد اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے، اسے افسوس ہوتا ہے، وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ لیکن جب انسان اللہ سے دور ہونے لگتا ہے تو گناہ کرنے پر دل بالکل نہیں دکھتا۔ جھوٹ، غیبت، بری نظر، نماز چھوڑ دینا سب عام لگنے لگتا ہے، اور یہ بہت خطرناک حالات ہیں۔ نشانی نمبر 3، قرآن سے دوری۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ سوچئے، اگر کوئی آپ سے محبت کرتا ہو اور آپ اس کے پیغام ہی نہ پڑھیں تو رشتہ کتنا کمزور ہو جائے گا۔ آج ہم گھنٹوں موبائل چلا سکتے ہیں، ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کھولنے کے لیے 10 منٹ بھی مشکل لگتے ہیں۔ اگر قرآن زندگی سے نکل رہا ہے تو اللہ سے قربت بھی کم ہو رہی ہے۔ نشانی نمبر 4، دعا کا چھوٹ جانا۔ جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو ہر بات اللہ سے کرتا ہے، خوشی میں بھی، غم میں بھی، پریشانی میں بھی اور تنہائی میں بھی۔ لیکن اللہ سے دور ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ انسان لوگوں سے تو سب کچھ کہہ دیتا ہے مگر اللہ سے بات کرنا بھول جاتا ہے۔ یاد رکھیے، دعا صرف مانگنا نہیں، اللہ سے اپنا رشتہ زندہ رکھنا ہے۔ نشانی نمبر 5، دنیا سب سے بڑی فکر بن جانا۔ صبح آنکھ کھلتی ہے تو پیسہ، رات کو سوتے ہیں تو پیسہ، فیوچر، لوگ کیا کہیں گے، سٹیٹس، شہرت، بس یہی سب۔ لیکن اللہ، آخرت، قبر، حساب، یہ سب کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ دنیا بری نہیں ہے، لیکن جب دنیا دل میں اور اللہ صرف زبان پر رہ جائے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ نشانی نمبر 6، نیک لوگوں کی صحبت سے بچنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ دین کی بات سنتے ہی بور ہو جاتے ہیں، نصیحت سنتے ہی ٹاپک چینج کر دیتے ہیں، مسجد یا دینی محفل سے دور بھاگتے ہیں، لیکن گناہ والی محفل میں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ بھی اللہ سے دوری کی نشانی ہے، کیونکہ انسان انہی لوگوں کے پاس بیٹھنا پسند کرتا ہے جن کے جیسا وہ خود بننا چاہتا ہے۔ نشانی نمبر 7، دل کا سخت ہو جانا۔ اور اب وہ نشانی جو سب سے زیادہ خطرناک ہے، دل کا سخت ہو جانا۔ قرآن سننا اثر نہیں، موت کا ذکر سنا اثر نہیں، جنت کا ذکر سنا اثر نہیں، جہنم کا ذکر سنا اثر نہیں، آنکھوں میں آنسو نہ آئیں، دل میں لرزش نہ ہو،
اور گناہ نارمل لگنے لگے تو بندہ بہت زیادہ احتیاط کرے، کیونکہ سخت دل اللہ سے دوری کی سب سے بڑی نشانیوں میں ایک ہے۔ خود سے سوال کرو۔ اب میں آپ سے چاہتی ہوں کہ کچھ لمحوں کے لیے اپنے دل سے سوال کیجیے، کیا نماز میرے لیے سکون ہے یا بوجھ؟ کیا گناہ کے بعد مجھے افسوس ہوتا ہے؟ کیا میں قرآن پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں؟ کیا میں دعائیں مانگتی ہوں؟ کیا میں دنیا میں سب سے بڑی فکر بن چکی ہوں؟ کیا مجھے نیک لوگوں کی صحبت پسند ہے؟ اور سب سے اہم، کیا میرے دل میں اللہ کی یاد ابھی بھی ہے؟ کیا میرا دل اب بھی اللہ کی یاد سے پگھلتا ہے؟ امید کا پیغام، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان میں سے کچھ نشانیاں آپ کے اندر بھی ہیں تو مایوس مت ہوئیے، کیونکہ اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت بڑی ہے۔ جب تک سانس چل رہی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ آج ہی اللہ کی طرف ایک قدم بڑھائیں، اللہ آپ کی طرف رحمت کے ساتھ آئے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہو سکتا ہے ہم کل کی پلاننگ کر رہے ہوں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہماری زندگی میں کل آئے گا بھی یا نہیں۔ ہو سکتا ہے ہم اگلے سال اپنے سپنے دیکھ رہے ہوں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اگلا ہفتہ بھی نصیب ہوگا یا نہیں۔ اس لیے اللہ کی طرف لوٹ آئیے اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے۔ یا اللہ ہم تجھ سے دور ہو گئے ہیں تو ہمیں اپنے قریب کر دے۔ یا اللہ ہماری نمازوں کی حفاظت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو نرم فرما، ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما، ہمیں اپنا ایک نیک بندہ بنا لے، اور جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دھیان رکھیے اپنا، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سے ایک ایسا سوال پوچھنے والی ہوں جو شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ اگر اللہ ہم سے ناراض ہو جائے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کیا ہر وہ انسان جو ہنستا ہے، خوش نظر آتا ہے اور دنیا کے کاموں میں مصروف رہتا ہے اللہ کے قریب بھی ہوتا ہے؟ یا پھر ممکن ہے کہ ہم روز کی زندگی جی رہے ہوں لیکن دھیرے دھیرے اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہوں اور ہمیں احساس تک نہ ہو؟ سوچیے، آخری بار کب آپ کا دل اللہ کی یاد میں رویا تھا؟ آخری بار کب آپ نے تنہائی میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی تھی؟ اور آخری بار کب آپ نے محسوس کیا تھا کہ اللہ میرے بہت قریب ہے؟ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم بات کریں گے اللہ سے دور ہونے کی 7 ایسے نشانیوں کی، جنہیں اگر ہم نے پہچان لیا تو ہو سکتا ہے ہماری زندگی بدل جائے، اور اگر نظر انداز کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ ہم بہت بڑی چیز کھو دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نشانی نمبر 1، نماز کا بوجھ لگنا۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی نشانی اللہ کو نماز کا بوجھ لگنا۔ جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اذان کی آواز اس کے دل کو سکون دیتی ہے، لیکن جب اللہ سے دوری بڑھنے لگتی ہے تو نماز بھاری لگنے لگتی ہے۔ کبھی نیند کا بہانہ، کبھی کام کا بہانہ، کبھی سر درد، کچھ بھی بہانہ، اور دھیرے دھیرے نماز زندگی سے نکلنے لگتی ہے۔ سوچیے، ہم فون چارج کرنا نہیں بھولتے لیکن روح کو چارج کرنا کیسے بھول گئے؟ نماز ہماری روح کو چارج کرتی ہے۔ کیا یہ اللہ سے دوری کی نشانی نہیں؟ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے دین کی باتیں ضرور آپ تک پہنچیں جو دل کو اللہ کے قریب کرے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کمنٹ میں لکھیے یا اللہ ہمیں اپنا قریب بنا لے۔ چلیے اگلی نشانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ نشانی نمبر 2، گناہ کرنے پر دل کا نہ دکھنا۔ مومن سے گناہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہم فرشتے نہیں ہیں، لیکن مومن کی پہچان یہ ہے کہ گناہ کے بعد اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے، اسے افسوس ہوتا ہے، وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ لیکن جب انسان اللہ سے دور ہونے لگتا ہے تو گناہ کرنے پر دل بالکل نہیں دکھتا۔ جھوٹ، غیبت، بری نظر، نماز چھوڑ دینا سب عام لگنے لگتا ہے، اور یہ بہت خطرناک حالات ہیں۔ نشانی نمبر 3، قرآن سے دوری۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ سوچئے، اگر کوئی آپ سے محبت کرتا ہو اور آپ اس کے پیغام ہی نہ پڑھیں تو رشتہ کتنا کمزور ہو جائے گا۔ آج ہم گھنٹوں موبائل چلا سکتے ہیں، ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کھولنے کے لیے 10 منٹ بھی مشکل لگتے ہیں۔ اگر قرآن زندگی سے نکل رہا ہے تو اللہ سے قربت بھی کم ہو رہی ہے۔ نشانی نمبر 4، دعا کا چھوٹ جانا۔ جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو ہر بات اللہ سے کرتا ہے، خوشی میں بھی، غم میں بھی، پریشانی میں بھی اور تنہائی میں بھی۔ لیکن اللہ سے دور ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ انسان لوگوں سے
تو سب کچھ کہہ دیتا ہے مگر اللہ سے بات کرنا بھول جاتا ہے۔ یاد رکھیے، دعا صرف مانگنا نہیں، اللہ سے اپنا رشتہ زندہ رکھنا ہے۔ نشانی نمبر 5، دنیا سب سے بڑی فکر بن جانا۔ صبح آنکھ کھلتی ہے تو پیسہ، رات کو سوتے ہیں تو پیسہ، فیوچر، لوگ کیا کہیں گے، اسٹیٹس، شہرت، بس یہی سب۔ لیکن اللہ، آخرت، قبر، حساب، یہ سب کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ دنیا بری نہیں ہے، لیکن جب دنیا دل میں اور اللہ صرف زبان پر رہ جائے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ نشانی نمبر 6، نیک لوگوں کی صحبت سے بچنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ دین کی بات سنتے ہی بور ہو جاتے ہیں، نصیحت سنتے ہی ٹاپک چینج کر دیتے ہیں، مسجد یا دینی محفل سے دور بھاگتے ہیں، لیکن گناہ والی محفل میں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ بھی اللہ سے دوری کی نشانی ہے، کیونکہ انسان انہی لوگوں کے پاس بیٹھنا پسند کرتا ہے جن کے جیسا وہ خود بننا چاہتا ہے۔ نشانی نمبر 7، دل کا سخت ہو جانا۔ اور اب وہ نشانی جو سب سے زیادہ خطرناک ہے، دل کا سخت ہو جانا۔ قرآن سننا اثر نہیں، موت کا ذکر سنا اثر نہیں، جنت کا ذکر سنا اثر نہیں، جہنم کا ذکر سنا اثر نہیں، آنکھوں میں آنسو نہ آئے، دل میں لرزش نہ ہو اور گناہ نارمل لگنے لگے تو بندہ بہت زیادہ احتیاط کرے، کیونکہ سخت دل اللہ سے دوری کی سب سے بڑی نشانیوں میں ایک ہے۔ خود سے سوال کرو۔ اب میں آپ سے چاہتی ہوں کہ کچھ لمحوں کے لیے اپنے دل سے سوال کیجیے، کیا نماز میرے لیے سکون ہے یا بوجھ؟ کیا گناہ کے بعد مجھے افسوس ہوتا ہے؟ کیا میں قرآن پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں؟ کیا میں دعائیں مانگتی ہوں؟ کیا میں دنیا میں سب سے بڑی فکر بن چکی ہوں؟ کیا مجھے نیک لوگوں کی صحبت پسند ہے؟ اور سب سے اہم، کیا میرے دل میں اللہ کی یاد ابھی بھی ہے؟ کیا میرا دل اب بھی اللہ کی یاد سے پگھلتا ہے؟ امید کا پیغام، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان میں سے کچھ نشانیاں آپ کے اندر بھی ہیں تو مایوس مت ہوئیے، کیونکہ اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت بڑی ہے۔ جب تک سانس چل رہی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آج ہی اللہ کی طرف ایک قدم بڑھائیں، اللہ آپ کی طرف رحمت کے ساتھ آئے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہو سکتا ہے ہم کل کی پلاننگ کر رہے ہوں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہماری زندگی میں کل آئے گا بھی یا نہیں۔ ہو سکتا ہے ہم اگلے سال اپنے سپنے دیکھ رہے ہوں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اگلا ہفتہ بھی نصیب ہوگا یا نہیں۔ اس لیے اللہ کی طرف لوٹ آئیے اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، یا اللہ ہم تجھ سے دور ہو گئے ہیں تو ہمیں اپنے قریب کر دے، یا اللہ ہماری نمازوں کی حفاظت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو نرم فرما، ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما، ہمیں اپنا ایک نیک بندہ بنا لے، اور جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دھیان رکھیے اپنا، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سے ایک ایسا سوال پوچھنے والی ہوں جو شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ اگر اللہ ہم سے ناراض ہو جائے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کیا ہر وہ انسان جو ہنستا ہے، خوش نظر آتا ہے اور دنیا کے کاموں میں مصروف رہتا ہے، اللہ کے قریب بھی ہوتا ہے؟ یا پھر ممکن ہے کہ ہم روز کی زندگی جی رہے ہوں لیکن دھیرے دھیرے اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہوں اور ہمیں احساس تک نہ ہو؟ سوچیے، آخری بار کب آپ کا دل اللہ کی یاد میں رویا تھا؟ آخری بار کب آپ نے تنہائی میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی تھی؟ اور آخری بار کب آپ نے محسوس کیا تھا کہ اللہ میرے بہت قریب ہے؟ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم بات کریں گے اللہ سے دور ہونے کی 7 ایسے نشانیوں کی جنہیں اگر ہم نے پہچان لیا تو ہو سکتا ہے ہماری زندگی بدل جائے، اور اگر نظر انداز کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ ہم بہت بڑی چیز کھو دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نشانی نمبر 1، نماز کا بوجھ لگنا۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی نشانی اللہ کو نماز کا بوجھ لگنا۔ جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اذان کی آواز اس کے دل کو سکون دیتی ہے، لیکن جب اللہ سے دوری بڑھنے لگتی ہے تو نماز بھاری لگنے لگتی ہے۔ کبھی نیند کا بہانہ، کبھی کام کا بہانہ، کبھی سر درد، کچھ بھی بہانہ، اور دھیرے دھیرے نماز زندگی سے نکلنے لگتی ہے۔ سوچئے، ہم فون چارج کرنا نہیں بھولتے لیکن روح کو چارج کرنا کیسے بھول گئے؟ نماز ہماری روح کو چارج کرتی ہے۔ کیا یہ اللہ سے دوری کی نشانی نہیں؟
آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے دین کی باتیں ضرور آپ تک پہنچیں جو دل کو اللہ کے قریب کرے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کمنٹ میں لکھیے یا اللہ ہمیں اپنا قریب بنا لے۔ چلیے اگلی نشانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ نشانی نمبر 2، گناہ کرنے پر دل کا نہ دکھنا۔ مومن سے گناہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہم فرشتے نہیں ہیں، لیکن مومن کی پہچان یہ ہے کہ گناہ کے بعد اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے، اسے افسوس ہوتا ہے، وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ لیکن جب انسان اللہ سے دور ہونے لگتا ہے تو گناہ کرنے پر دل بالکل نہیں دکھتا۔ جھوٹ، غیبت، بری نظر، نماز چھوڑ دینا سب عام لگنے لگتا ہے، اور یہ بہت خطرناک حالات ہیں۔ نشانی نمبر 3، قرآن سے دوری۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ سوچئے اگر کوئی آپ سے محبت کرتا ہو اور آپ اس کے پیغام ہی نہ پڑھیں تو رشتہ کتنا کمزور ہو جائے گا۔ آج ہم گھنٹوں موبائل چلا سکتے ہیں، ہم ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کھولنے کے لیے 10 منٹ بھی مشکل لگتے ہیں۔ اگر قرآن زندگی سے نکل رہا ہے تو اللہ سے غربت بھی کم ہو رہی ہے۔ نشانی نمبر 4، دعا کا چھوٹ جانا۔ جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو ہر بات اللہ سے کرتا ہے، خوشی میں بھی، غم میں بھی، پریشانی میں بھی اور تنہائی میں بھی۔ لیکن اللہ سے دور ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ انسان لوگوں سے تو سب کچھ کہہ دیتا ہے مگر اللہ سے بات کرنا بھول جاتا ہے۔ یاد رکھیے دعا صرف مانگنا نہیں، اللہ سے اپنا رشتہ زندہ رکھنا ہے۔ نشانی نمبر 5، دنیا سب سے بڑی فکر بن جانا۔ صبح آنکھ کھلتی ہے تو پیسہ، رات کو سوتے ہیں تو پیسہ، فیوچر، لوگ کیا کہیں گے، سٹیٹس، شہرت، بس یہی سب۔ لیکن اللہ، آخرت، قبر، حساب، یہ سب کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ دنیا بری نہیں ہے، لیکن جب دنیا دل میں اور اللہ صرف زبان پر رہ جائے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ نشانی نمبر 6، نیک لوگوں کی صحبت سے بچنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ دین کی بات سنتے ہی بور ہو جاتے ہیں، نصیحت سنتے ہی ٹاپک چینج کر دیتے ہیں، مسجد یا دینی محفل سے دور بھاگتے ہیں، لیکن گناہ والی محفل میں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ بھی اللہ سے دوری کی نشانی ہے، کیونکہ انسان انہی لوگوں کے پاس بیٹھنا پسند کرتا ہے جن کے جیسا وہ خود بننا چاہتا ہے۔ نشانی نمبر 7، دل کا سخت ہو جانا۔ اور اب وہ نشانی جو سب سے زیادہ خطرناک ہے، دل کا سخت ہو جانا۔ قرآن سننا اثر نہیں، موت کا ذکر سنا اثر نہیں، جنت کا ذکر سنا اثر نہیں، جہنم کا ذکر سنا اثر نہیں، آنکھوں میں آنسو نہ آئے، دل میں لرزش نہ ہو اور گناہ نارمل لگنے لگے تو بندہ بہت زیادہ احتیاط کرے، کیونکہ سخت دل اللہ سے دوری کی سب سے بڑی نشانیوں میں ایک ہے۔ خود سے سوال کرو۔ اب میں آپ سے چاہتی ہوں کہ کچھ لمحوں کے لیے اپنے دل سے سوال کیجیے، کیا نماز میرے لیے سکون ہے یا بوجھ؟ کیا گناہ کے بعد مجھے افسوس ہوتا ہے؟ کیا میں قرآن پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں؟ کیا میں دعائیں مانگتی ہوں؟ کیا میں دنیا میں سب سے بڑی فکر بن چکی ہوں؟ کیا مجھے نیک لوگوں کی صحبت پسند ہے؟ اور سب سے اہم، کیا میرے دل میں اللہ کی یاد ابھی بھی ہے؟ کیا میرا دل اب بھی اللہ کی یاد سے پگھلتا ہے؟ امید کا پیغام، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان میں سے کچھ نشانیاں آپ کے اندر بھی ہیں تو مایوس مت ہوئیے، کیونکہ اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت بڑی ہے۔ جب تک سانس چل رہی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آج ہی اللہ کی طرف ایک قدم بڑھائیں، اللہ آپ کی طرف رحمت کے ساتھ آئے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہو سکتا ہے ہم کل کی پلاننگ کر رہے ہوں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہماری زندگی میں کل آئے گا بھی یا نہیں۔ ہو سکتا ہے ہم اگلے سال اپنے سپنے دیکھ رہے ہوں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اگلا ہفتہ بھی نصیب ہوگا یا نہیں۔ اس لیے اللہ کی طرف لوٹ آئیے اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، یا اللہ ہم تجھ سے دور ہو گئے ہیں تو ہمیں اپنے قریب کر دے، یا اللہ ہماری نمازوں کی حفاظت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو نرم فرما، ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما، ہمیں اپنا ایک نیک بندہ بنا لے، اور جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دھیان رکھیے اپنا، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سے ایک ایسا سوال پوچھنے والی ہوں جو شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ اگر اللہ ہم سے ناراض ہو جائے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کیا ہر وہ انسان جو ہنستا ہے
خوش نظر آتا ہے اور دنیا کے کاموں میں مصروف رہتا ہے، اللہ کے قریب بھی ہوتا ہے؟ یا پھر ممکن ہے کہ ہم روز کی زندگی جی رہے ہوں لیکن دھیرے دھیرے اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہوں اور ہمیں احساس تک نہ ہو؟ سوچیے، آخری بار کب آپ کا دل اللہ کی یاد میں رویا تھا؟ آخری بار کب آپ نے تنہائی میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی تھی؟ اور آخری بار کب آپ نے محسوس کیا تھا کہ اللہ میرے بہت قریب ہے؟ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم بات کریں گے اللہ سے دور ہونے کی 7 ایسے نشانیوں کی، جنہیں اگر ہم نے پہچان لیا تو ہو سکتا ہے ہماری زندگی بدل جائے، اور اگر نظر انداز کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ ہم بہت بڑی چیز کھو دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نشانی نمبر 1، نماز کا بوجھ لگنا۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی نشانی اللہ کو نماز کا بوجھ لگنا۔ جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اذان کی آواز اس کے دل کو سکون دیتی ہے، لیکن جب اللہ سے دوری بڑھنے لگتی ہے تو نماز بھاری لگنے لگتی ہے۔ کبھی نیند کا بہانہ، کبھی کام کا بہانہ، کبھی سر درد، کچھ بھی بہانہ، اور دھیرے دھیرے نماز زندگی سے نکلنے لگتی ہے۔ سوچیے، ہم فون چارج کرنا نہیں بھولتے لیکن روح کو چارج کرنا کیسے بھول گئے؟ نماز ہماری روح کو چارج کرتی ہے۔ کیا یہ اللہ سے دوری کی نشانی نہیں؟ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے دین کی باتیں ضرور آپ تک پہنچیں جو دل کو اللہ کے قریب کرے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کمنٹ میں لکھیے یا اللہ ہمیں اپنا قریب بنا لے۔ چلیے اگلی نشانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ نشانی نمبر 2، گناہ کرنے پر دل کا نہ دکھنا۔ مومن سے گناہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہم فرشتے نہیں ہیں، لیکن مومن کی پہچان یہ ہے کہ گناہ کے بعد اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے، اسے افسوس ہوتا ہے، وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ لیکن جب انسان اللہ سے دور ہونے لگتا ہے تو گناہ کرنے پر دل بالکل نہیں دکھتا۔ جھوٹ، غیبت، بری نظر، نماز چھوڑ دینا سب عام لگنے لگتا ہے، اور یہ بہت خطرناک حالات ہیں۔ نشانی نمبر 3، قرآن سے دوری۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ سوچئے، اگر کوئی آپ سے محبت کرتا ہو اور آپ اس کے پیغام ہی نہ پڑھیں تو رشتہ کتنا کمزور ہو جائے گا۔ آج ہم گھنٹوں موبائل چلا سکتے ہیں، ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کھولنے کے لیے 10 منٹ بھی مشکل لگتے ہیں۔ اگر قرآن زندگی سے نکل رہا ہے تو اللہ سے قربت بھی کم ہو رہی ہے۔ نشانی نمبر 4، دعا کا چھوٹ جانا۔ جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو ہر بات اللہ سے کرتا ہے، خوشی میں بھی، غم میں بھی، پریشانی میں بھی اور تنہائی میں بھی۔ لیکن اللہ سے دور ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ انسان لوگوں سے تو سب کچھ کہہ دیتا ہے مگر اللہ سے بات کرنا بھول جاتا ہے۔ یاد رکھیے، دعا صرف مانگنا نہیں، اللہ سے اپنا رشتہ زندہ رکھنا ہے۔ نشانی نمبر 5، دنیا سب سے بڑی فکر بن جانا۔ صبح آنکھ کھلتی ہے تو پیسہ، رات کو سوتے ہیں تو پیسہ، فیوچر، لوگ کیا کہیں گے، سٹیٹس، شہرت، بس یہی سب۔ لیکن اللہ، آخرت، قبر، حساب، یہ سب کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ دنیا بری نہیں ہے، لیکن جب دنیا دل میں اور اللہ صرف زبان پر رہ جائے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ نشانی نمبر 6، نیک لوگوں کی صحبت سے بچنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ دین کی بات سنتے ہی بور ہو جاتے ہیں، نصیحت سنتے ہی ٹاپک چینج کر دیتے ہیں، مسجد یا دینی محفل سے دور بھاگتے ہیں، لیکن گناہ والی محفل میں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ بھی اللہ سے دوری کی نشانی ہے، کیونکہ انسان انہی لوگوں کے پاس بیٹھنا پسند کرتا ہے جن کے جیسا وہ خود بننا چاہتا ہے۔ نشانی نمبر 7، دل کا سخت ہو جانا۔ اور اب وہ نشانی جو سب سے زیادہ خطرناک ہے، دل کا سخت ہو جانا۔ قرآن سننا اثر نہیں، موت کا ذکر سنا اثر نہیں، جنت کا ذکر سنا اثر نہیں، جہنم کا ذکر سنا اثر نہیں، آنکھوں میں آنسو نہ آئے، دل میں لرزش نہ ہو اور گناہ نارمل لگنے لگے تو بندہ بہت زیادہ احتیاط کرے، کیونکہ سخت دل اللہ سے دوری کی سب سے بڑی نشانیوں میں ایک ہے۔ خود سے سوال کرو۔ اب میں آپ سے چاہتی ہوں کہ کچھ لمحوں کے لیے اپنے دل سے سوال کیجئے، کیا نماز میرے لیے سکون ہے یا بوجھ؟ کیا گناہ کے بعد مجھے افسوس ہوتا ہے؟ کیا میں قرآن پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں؟ کیا میں دعائیں مانگتی ہوں؟ کیا میں دنیا میں سب سے بڑی فکر بن چکی ہوں؟ کیا مجھے نیک لوگوں کی صحبت پسند ہے؟ اور سب سے اہم، کیا میرے دل میں اللہ کی یاد ابھی بھی ہے؟ کیا میرا دل اب بھی اللہ کی یاد سے پگھلتا ہے؟ امید کا پیغام، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان میں سے کچھ نشانیاں آپ کے اندر بھی ہیں
تو مایوس مت ہوئیے، کیونکہ اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت بڑی ہے۔ جب تک سانس چل رہی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آج ہی اللہ کی طرف ایک قدم بڑھائیں، اللہ آپ کی طرف رحمت کے ساتھ آئے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہو سکتا ہے ہم کل کی پلاننگ کر رہے ہوں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہماری زندگی میں کل آئے گا بھی یا نہیں۔ ہو سکتا ہے ہم اگلے سال اپنے سپنے دیکھ رہے ہوں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اگلا ہفتہ بھی نصیب ہوگا یا نہیں۔ اس لیے اللہ کی طرف لوٹ آئیے اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، یا اللہ ہم تجھ سے دور ہو گئے ہیں تو ہمیں اپنے قریب کر دے، یا اللہ ہماری نمازوں کی حفاظت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو نرم فرما، ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما، ہمیں اپنا ایک نیک بندہ بنا لے، اور جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دھیان رکھیے اپنا، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سے ایک ایسا سوال پوچھنے والی ہوں جو شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ اگر اللہ ہم سے ناراض ہو جائے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کیا ہر وہ انسان جو ہنستا ہے، خوش نظر آتا ہے اور دنیا کے کاموں میں مصروف رہتا ہے، اللہ کے قریب بھی ہوتا ہے؟ یا پھر ممکن ہے کہ ہم روز کی زندگی جی رہے ہوں لیکن دھیرے دھیرے اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہوں اور ہمیں احساس تک نہ ہو؟ سوچئے، آخری بار کب آپ کا دل اللہ کی یاد میں رویا تھا؟ آخری بار کب آپ نے تنہائی میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی تھی؟ اور آخری بار کب آپ نے محسوس کیا تھا کہ اللہ میرے بہت قریب ہے؟ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم بات کریں گے اللہ سے دور ہونے کی 7 ایسے نشانیوں کی، جنہیں اگر ہم نے پہچان لیا تو ہو سکتا ہے ہماری زندگی بدل جائے، اور اگر نظر انداز کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ ہم بہت بڑی چیز کھو دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نشانی نمبر 1، نماز کا بوجھ لگنا۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی نشانی اللہ کو نماز کا بوجھ لگنا۔ جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اذان کی آواز اس کے دل کو سکون دیتی ہے، لیکن جب اللہ سے دوری بڑھنے لگتی ہے تو نماز بھاری لگنے لگتی ہے۔ کبھی نیند کا بہانہ، کبھی کام کا بہانہ، کبھی سر درد، کچھ بھی بہانہ، اور دھیرے دھیرے نماز زندگی سے نکلنے لگتی ہے۔ سوچئے، ہم فون چارج کرنا نہیں بھولتے، لیکن روح کو چارج کرنا کیسے بھول گئے؟ نماز ہماری روح کو چارج کرتی ہے۔ کیا یہ اللہ سے دوری کی نشانی نہیں؟ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے دین کی باتیں ضرور آپ تک پہنچیں جو دل کو اللہ کے قریب کرے، تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کمنٹ میں لکھیے یا اللہ ہمیں اپنا قریب بنا لے۔ چلیے اگلی نشانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ نشانی نمبر 2، گناہ کرنے پر دل کا نہ دکھنا۔ مومن سے گناہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہم فرشتے نہیں ہیں، لیکن مومن کی پہچان یہ ہے کہ گناہ کے بعد اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے، اسے افسوس ہوتا ہے، وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ لیکن جب انسان اللہ سے دور ہونے لگتا ہے تو گناہ کرنے پر دل بالکل نہیں دکھتا۔ جھوٹ، غیبت، بری نظر، نماز چھوڑ دینا سب عام لگنے لگتا ہے، اور یہ بہت خطرناک حالات ہیں۔ نشانی نمبر 3، قرآن سے دوری۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ سوچئے، اگر کوئی آپ سے محبت کرتا ہو اور آپ اس کے پیغام ہی نہ پڑھیں تو رشتہ کتنا کمزور ہو جائے گا۔ آج ہم گھنٹوں موبائل چلا سکتے ہیں، ہم ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کھولنے کے لیے 10 منٹ بھی مشکل لگتے ہیں۔ اگر قرآن زندگی سے نکل رہا ہے تو اللہ سے غربت بھی کم ہو رہی ہے۔ نشانی نمبر 4، دعا کا چھوٹ جانا۔ جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو ہر بات اللہ سے کرتا ہے، خوشی میں بھی، غم میں بھی، پریشانی میں بھی اور تنہائی میں بھی۔ لیکن اللہ سے دور ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ انسان لوگوں سے تو سب کچھ کہہ دیتا ہے مگر اللہ سے بات کرنا بھول جاتا ہے۔ یاد رکھیے، دعا صرف مانگنا نہیں، اللہ سے اپنا رشتہ زندہ رکھنا ہے۔ نشانی نمبر 5، دنیا سب سے بڑی فکر بن جانا۔ صبح آنکھ کھلتی ہے تو پیسہ، رات کو سوتے ہیں تو پیسہ، فیوچر، لوگ کیا کہیں گے، سٹیٹس، شہرت، بس یہی سب۔ لیکن اللہ، آخرت، قبر، حساب، یہ سب کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ دنیا بری نہیں ہے، لیکن جب دنیا دل میں اور اللہ صرف زبان پر رہ جائے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ نشانی نمبر 6، نیک لوگوں کی صحبت سے بچنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ دین کی بات سنتے ہی بور ہو جاتے ہیں، نصیحت سنتے ہی ٹاپک چینج کر دیتے ہیں، مسجد یا دینی محفل سے دور بھاگتے ہیں، لیکن گناہ والی محفل میں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں۔
یہ بھی اللہ سے دوری کی نشانی ہے، کیونکہ انسان انہی لوگوں کے پاس بیٹھنا پسند کرتا ہے جن کے جیسا وہ خود بننا چاہتا ہے۔ نشانی نمبر 7، دل کا سخت ہو جانا۔ اور اب وہ نشانی جو سب سے زیادہ خطرناک ہے، دل کا سخت ہو جانا۔ قرآن سننا اثر نہیں، موت کا ذکر سنا اثر نہیں، جنت کا ذکر سنا اثر نہیں، جہنم کا ذکر سنا اثر نہیں، آنکھوں میں آنسو نہ آئے، دل میں لرزش نہ ہو اور گناہ نارمل لگنے لگے، تو بندہ بہت زیادہ احتیاط کرے، کیونکہ سخت دل اللہ سے دوری کی سب سے بڑی نشانیوں میں ایک ہے۔ خود سے سوال کرو۔ اب میں آپ سے چاہتی ہوں کہ کچھ لمحوں کے لیے اپنے دل سے سوال کیجیے، کیا نماز میرے لیے سکون ہے یا بوجھ؟ کیا گناہ کے بعد مجھے افسوس ہوتا ہے؟ کیا میں قرآن پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں؟ کیا میں دعائیں مانگتی ہوں؟ کیا میں دنیا میں سب سے بڑی فکر بن چکی ہوں؟ کیا مجھے نیک لوگوں کی صحبت پسند ہے؟ اور سب سے اہم، کیا میرے دل میں اللہ کی یاد ابھی بھی ہے؟ کیا میرا دل اب بھی اللہ کی یاد سے پگھلتا ہے؟ امید کا پیغام، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان میں سے کچھ نشانیاں آپ کے اندر بھی ہیں تو مایوس مت ہوئیے، کیونکہ اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت بڑی ہے۔ جب تک سانس چل رہی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آج ہی اللہ کی طرف ایک قدم بڑھائیں، اللہ آپ کی طرف رحمت کے ساتھ آئے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہو سکتا ہے ہم کل کی پلاننگ کر رہے ہوں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہماری زندگی میں کل آئے گا بھی یا نہیں۔ ہو سکتا ہے ہم اگلے سال اپنے سپنے دیکھ رہے ہوں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اگلا ہفتہ بھی نصیب ہوگا یا نہیں۔ اس لیے اللہ کی طرف لوٹ آئیے اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، یا اللہ ہم تجھ سے دور ہو گئے ہیں تو ہمیں اپنے قریب کر دے، یا اللہ ہماری نمازوں کی حفاظت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو نرم فرما، ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما، ہمیں اپنا ایک نیک بندہ بنا لے، اور جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دھیان رکھیے اپنا، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سے ایک ایسا سوال پوچھنے والی ہوں جو شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ اگر اللہ ہم سے ناراض ہو جائے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کیا ہر وہ انسان جو ہنستا ہے، خوش نظر آتا ہے اور دنیا کے کاموں میں مصروف رہتا ہے، اللہ کے قریب بھی ہوتا ہے؟ یا پھر ممکن ہے کہ ہم روز کی زندگی جی رہے ہوں لیکن دھیرے دھیرے اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہوں اور ہمیں احساس تک نہ ہو؟ سوچیے، آخری بار کب آپ کا دل اللہ کی یاد میں رویا تھا؟ آخری بار کب آپ نے تنہائی میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی تھی؟ اور آخری بار کب آپ نے محسوس کیا تھا کہ اللہ میرے بہت قریب ہے؟ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم بات کریں گے اللہ سے دور ہونے کی 7 ایسے نشانیوں کی، جنہیں اگر ہم نے پہچان لیا تو ہو سکتا ہے ہماری زندگی بدل جائے، اور اگر نظر انداز کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ ہم بہت بڑی چیز کھو دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نشانی نمبر 1، نماز کا بوجھ لگنا۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی نشانی اللہ کو نماز کا بوجھ لگنا۔ جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اذان کی آواز اس کے دل کو سکون دیتی ہے، لیکن جب اللہ سے دوری بڑھنے لگتی ہے تو نماز بھاری لگنے لگتی ہے۔ کبھی نیند کا بہانہ، کبھی کام کا بہانہ، کبھی سر درد، کچھ بھی بہانہ، اور دھیرے دھیرے نماز زندگی سے نکلنے لگتی ہے۔ سوچئے، ہم فون چارج کرنا نہیں بھولتے، لیکن روح کو چارج کرنا کیسے بھول گئے؟ نماز ہماری روح کو چارج کرتی ہے۔ کیا یہ اللہ سے دوری کی نشانی نہیں؟ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے دین کی باتیں ضرور آپ تک پہنچیں جو دل کو اللہ کے قریب کرے، تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کمنٹ میں لکھیے، یا اللہ ہمیں اپنا قریب بنا لے۔ چلیے اگلی نشانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ نشانی نمبر 2، گناہ کرنے پر دل کا نہ دکھنا۔ مومن سے گناہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہم فرشتے نہیں ہیں، لیکن مومن کی پہچان یہ ہے کہ گناہ کے بعد اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے، اسے افسوس ہوتا ہے، وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، لیکن جب انسان اللہ سے دور ہونے لگتا ہے تو گناہ کرنے پر دل بالکل نہیں دکھتا۔ جھوٹ، غیبت، بری نظر، نماز چھوڑ دینا سب عام لگنے لگتا ہے، اور یہ بہت خطرناک حالات ہیں۔
نشانی نمبر 3، قرآن سے دوری۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ سوچئے اگر کوئی آپ سے محبت کرتا ہو اور آپ اس کے پیغام ہی نہ پڑھیں تو رشتہ کتنا کمزور ہو جائے گا۔ آج ہم گھنٹوں موبائل چلا سکتے ہیں، ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کھولنے کے لیے 10 منٹ بھی مشکل لگتے ہیں۔ اگر قرآن زندگی سے نکل رہا ہے تو اللہ سے قربت بھی کم ہو رہی ہے۔ نشانی نمبر 4، دعا کا چھوٹ جانا۔ جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو ہر بات اللہ سے کرتا ہے، خوشی میں بھی، غم میں بھی، پریشانی میں بھی اور تنہائی میں بھی۔ لیکن اللہ سے دور ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ انسان لوگوں سے تو سب کچھ کہہ دیتا ہے مگر اللہ سے بات کرنا بھول جاتا ہے۔ یاد رکھیے، دعا صرف مانگنا نہیں، اللہ سے اپنا رشتہ زندہ رکھنا ہے۔ نشانی نمبر 5، دنیا سب سے بڑی فکر بن جانا۔ صبح آنکھ کھلتی ہے تو پیسہ، رات کو سوتے ہیں تو پیسہ، فیوچر، لوگ کیا کہیں گے، اسٹیٹس، شہرت، بس یہی سب۔ لیکن اللہ، آخرت، قبر، حساب، یہ سب کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ دنیا بری نہیں ہے، لیکن جب دنیا دل میں اور اللہ صرف زبان پر رہ جائے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ نشانی نمبر 6، نیک لوگوں کی صحبت سے بچنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ دین کی بات سنتے ہی بور ہو جاتے ہیں، نصیحت سنتے ہی ٹاپک چینج کر دیتے ہیں، مسجد یا دینی محفل سے دور بھاگتے ہیں، لیکن گناہ والی محفل میں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ بھی اللہ سے دوری کی نشانی ہے، کیونکہ انسان انہی لوگوں کے پاس بیٹھنا پسند کرتا ہے جن کے جیسا وہ خود بننا چاہتا ہے۔ نشانی نمبر 7، دل کا سخت ہو جانا۔ اور اب وہ نشانی جو سب سے زیادہ خطرناک ہے، دل کا سخت ہو جانا۔ قرآن سننا اثر نہیں، موت کا ذکر سنا اثر نہیں، جنت کا ذکر سنا اثر نہیں، جہنم کا ذکر سنا اثر نہیں، آنکھوں میں آنسو نہ آئیں، دل میں لرزش نہ ہو اور گناہ نارمل لگنے لگے تو بندہ بہت زیادہ احتیاط کرے، کیونکہ سخت دل اللہ سے دوری کی سب سے بڑی نشانیوں میں ایک ہے۔ خود سے سوال کرو۔ اب میں آپ سے چاہتی ہوں کہ کچھ لمحوں کے لیے اپنے دل سے سوال کیجیے، کیا نماز میرے لیے سکون ہے یا بوجھ؟ کیا گناہ کے بعد مجھے افسوس ہوتا ہے؟ کیا میں قرآن پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں؟ کیا میں دعائیں مانگتی ہوں؟ کیا میں دنیا میں سب سے بڑی فکر بن چکی ہوں؟ کیا مجھے نیک لوگوں کی صحبت پسند ہے؟ اور سب سے اہم، کیا میرے دل میں اللہ کی یاد ابھی بھی ہے؟ کیا میرا دل اب بھی اللہ کی یاد سے پگھلتا ہے؟ امید کا پیغام، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان میں سے کچھ نشانیاں آپ کے اندر بھی ہیں تو مایوس مت ہوئیے، کیونکہ اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت بڑی ہے۔ جب تک سانس چل رہی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آج ہی اللہ کی طرف ایک قدم بڑھائیں، اللہ آپ کی طرف رحمت کے ساتھ آئے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہو سکتا ہے ہم کل کی پلاننگ کر رہے ہوں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہماری زندگی میں کل آئے گا بھی یا نہیں۔ ہو سکتا ہے ہم اگلے سال اپنے سپنے دیکھ رہے ہوں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اگلا ہفتہ بھی نصیب ہوگا یا نہیں۔ اس لیے اللہ کی طرف لوٹ آئیے اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، یا اللہ ہم تجھ سے دور ہو گئے ہیں تو ہمیں اپنے قریب کر دے، یا اللہ ہماری نمازوں کی حفاظت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو نرم فرما، ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما، ہمیں اپنا ایک نیک بندہ بنا لے، اور جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دھیان رکھیے اپنا، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سے ایک ایسا سوال پوچھنے والی ہوں جو شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ اگر اللہ ہم سے ناراض ہو جائے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کیا ہر وہ انسان جو ہنستا ہے، خوش نظر آتا ہے اور دنیا کے کاموں میں مصروف رہتا ہے، اللہ کے قریب بھی ہوتا ہے؟ یا پھر ممکن ہے کہ ہم روز کی زندگی جی رہے ہوں لیکن دھیرے دھیرے اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہوں اور ہمیں احساس تک نہ ہو؟ سوچئے، آخری بار کب آپ کا دل اللہ کی یاد میں رویا تھا؟ آخری بار کب آپ نے تنہائی میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی تھی؟ اور آخری بار کب آپ نے محسوس کیا تھا کہ اللہ میرے بہت قریب ہے؟ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم بات کریں گے اللہ سے دور ہونے کی 7 ایسے نشانیوں کی جنہیں اگر ہم نے پہچان لیا تو ہو سکتا ہے ہماری زندگی بدل جائے، اور اگر نظر انداز کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ ہم بہت بڑی چیز کھو دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نشانی نمبر
ایک، نماز کا بوجھ لگنا۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی نشانی اللہ کو نماز کا بوجھ لگنا۔ جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اذان کی آواز اس کے دل کو سکون دیتی ہے، لیکن جب اللہ سے دوری بڑھنے لگتی ہے تو نماز بھاری لگنے لگتی ہے۔ کبھی نیند کا بہانہ، کبھی کام کا بہانہ، کبھی سر درد، کچھ بھی بہانہ، اور دھیرے دھیرے نماز زندگی سے نکلنے لگتی ہے۔ سوچئے ہم فون چارج کرنا نہیں بھولتے، لیکن روح کو چارج کرنا کیسے بھول گئے؟ نماز ہماری روح کو چارج کرتی ہے۔ کیا یہ اللہ سے دوری کی نشانی نہیں؟ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے دین کی باتیں ضرور آپ تک پہنچیں جو دل کو اللہ کے قریب کرے، تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کمنٹ میں لکھیے یا اللہ ہمیں اپنا قریب بنا لے۔ چلیے اگلی نشانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ نشانی نمبر 2، گناہ کرنے پر دل کا نہ دکھنا۔ مومن سے گناہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہم فرشتے نہیں ہیں، لیکن مومن کی پہچان یہ ہے کہ گناہ کے بعد اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے، اسے افسوس ہوتا ہے، وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ لیکن جب انسان اللہ سے دور ہونے لگتا ہے تو گناہ کرنے پر دل بالکل نہیں دکھتا۔ جھوٹ، غیبت، بری نظر، نماز چھوڑ دینا سب عام لگنے لگتا ہے، اور یہ بہت خطرناک حالات ہیں۔ نشانی نمبر 3، قرآن سے دوری۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ سوچئے اگر کوئی آپ سے محبت کرتا ہو اور آپ اس کے پیغام ہی نہ پڑھیں تو رشتہ کتنا کمزور ہو جائے گا۔ آج ہم گھنٹوں موبائل چلا سکتے ہیں، ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کھولنے کے لیے 10 منٹ بھی مشکل لگتے ہیں۔ اگر قرآن زندگی سے نکل رہا ہے تو اللہ سے قربت بھی کم ہو رہی ہے۔ نشانی نمبر 4، دعا کا چھوٹ جانا۔ جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو ہر بات اللہ سے کرتا ہے، خوشی میں بھی، غم میں بھی، پریشانی میں بھی اور تنہائی میں بھی۔ لیکن اللہ سے دور ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ انسان لوگوں سے تو سب کچھ کہہ دیتا ہے مگر اللہ سے بات کرنا بھول جاتا ہے۔ یاد رکھیے، دعا صرف مانگنا نہیں، اللہ سے اپنا رشتہ زندہ رکھنا ہے۔ نشانی نمبر 5، دنیا سب سے بڑی فکر بن جانا۔ صبح آنکھ کھلتی ہے تو پیسہ، رات کو سوتے ہیں تو پیسہ، فیوچر، لوگ کیا کہیں گے، سٹیٹس، شہرت، بس یہی سب۔ لیکن اللہ، آخرت، قبر، حساب، یہ سب کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ دنیا بری نہیں ہے، لیکن جب دنیا دل میں اور اللہ صرف زبان پر رہ جائے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ نشانی نمبر 6، نیک لوگوں کی صحبت سے بچنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ دین کی بات سنتے ہی بور ہو جاتے ہیں، نصیحت سنتے ہی ٹاپک چینج کر دیتے ہیں، مسجد یا دینی محفل سے دور بھاگتے ہیں، لیکن گناہ والی محفل میں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ بھی اللہ سے دوری کی نشانی ہے، کیونکہ انسان انہی لوگوں کے پاس بیٹھنا پسند کرتا ہے جن کے جیسا وہ خود بننا چاہتا ہے۔ نشانی نمبر 7، دل کا سخت ہو جانا۔ اور اب وہ نشانی جو سب سے زیادہ خطرناک ہے، دل کا سخت ہو جانا۔ قرآن سننا اثر نہیں، موت کا ذکر سنا اثر نہیں، جنت کا ذکر سنا اثر نہیں، جہنم کا ذکر سنا اثر نہیں، آنکھوں میں آنسو نہ آئے، دل میں لرزش نہ ہو اور گناہ نارمل لگنے لگے تو بندہ بہت زیادہ احتیاط کرے، کیونکہ سخت دل اللہ سے دوری کی سب سے بڑی نشانیوں میں ایک ہے۔ خود سے سوال کرو۔ اب میں آپ سے چاہتی ہوں کہ کچھ لمحوں کے لیے اپنے دل سے سوال کیجئے، کیا نماز میرے لیے سکون ہے یا بوجھ؟ کیا گناہ کے بعد مجھے افسوس ہوتا ہے؟ کیا میں قرآن پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں؟ کیا میں دعائیں مانگتی ہوں؟ کیا میں دنیا میں سب سے بڑی فکر بن چکی ہوں؟ کیا مجھے نیک لوگوں کی صحبت پسند ہے؟ اور سب سے اہم، کیا میرے دل میں اللہ کی یاد ابھی بھی ہے؟ کیا میرا دل اب بھی اللہ کی یاد سے پگھلتا ہے؟ امید کا پیغام، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان میں سے کچھ نشانیاں آپ کے اندر بھی ہیں تو مایوس مت ہوئیے، کیونکہ اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت بڑی ہے۔ جب تک سانس چل رہی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، آج ہی اللہ کی طرف ایک قدم بڑھائیں، اللہ آپ کی طرف رحمت کے ساتھ آئے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہو سکتا ہے ہم کل کی پلاننگ کر رہے ہوں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہماری زندگی میں کل آئے گا بھی یا نہیں۔ ہو سکتا ہے ہم اگلے سال اپنے سپنے دیکھ رہے ہوں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اگلا ہفتہ بھی نصیب ہوگا یا نہیں۔ اس لیے اللہ کی طرف لوٹ آئیے اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، یا اللہ ہم تجھ سے دور ہو گئے ہیں تو ہمیں اپنے قریب کر دے، یا اللہ ہماری نمازوں کی حفاظت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو نرم فرما، ہمیں
قرآن سے محبت عطا فرما، ہمیں اپنا ایک نیک بندہ بنا لے، اور جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دھیان رکھیے اپنا، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سے ایک ایسا سوال پوچھنے والی ہوں جو شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ اگر اللہ ہم سے ناراض ہو جائے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کیا ہر وہ انسان جو ہنستا ہے، خوش نظر آتا ہے اور دنیا کے کاموں میں مصروف رہتا ہے، اللہ کے قریب بھی ہوتا ہے؟ یا پھر ممکن ہے کہ ہم روز کی زندگی جی رہے ہوں لیکن دھیرے دھیرے اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہوں اور ہمیں احساس تک نہ ہو؟ سوچئے، آخری بار کب آپ کا دل اللہ کی یاد میں رویا تھا؟ آخری بار کب آپ نے تنہائی میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی تھی؟ اور آخری بار کب آپ نے محسوس کیا تھا کہ اللہ میرے بہت قریب ہے؟ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم بات کریں گے اللہ سے دور ہونے کی 7 ایسے نشانیوں کی، جنہیں اگر ہم نے پہچان لیا تو ہو سکتا ہے ہماری زندگی بدل جائے، اور اگر نظر انداز کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ ہم بہت بڑی چیز کھو دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نشانی نمبر 1، نماز کا بوجھ لگنا۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی نشانی اللہ کو نماز کا بوجھ لگنا۔ جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اذان کی آواز اس کے دل کو سکون دیتی ہے، لیکن جب اللہ سے دوری بڑھنے لگتی ہے تو نماز بھاری لگنے لگتی ہے۔ کبھی نیند کا بہانہ، کبھی کام کا بہانہ، کبھی سر درد، کچھ بھی بہانہ، اور دھیرے دھیرے نماز زندگی سے نکلنے لگتی ہے۔ سوچئے، ہم فون چارج کرنا نہیں بھولتے لیکن روح کو چارج کرنا کیسے بھول گئے؟ نماز ہماری روح کو چارج کرتی ہے۔ کیا یہ اللہ سے دوری کی نشانی نہیں؟ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے دین کی باتیں ضرور آپ تک پہنچیں جو دل کو اللہ کے قریب کرے، تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کمنٹ میں لکھیے یا اللہ ہمیں اپنا قریب بنا لے۔ چلیے اگلی نشانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ نشانی نمبر 2، گناہ کرنے پر دل کا نہ دکھنا۔ مومن سے گناہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہم فرشتے نہیں ہیں، لیکن مومن کی پہچان یہ ہے کہ گناہ کے بعد اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے، اسے افسوس ہوتا ہے، وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ لیکن جب انسان اللہ سے دور ہونے لگتا ہے تو گناہ کرنے پر دل بالکل نہیں دکھتا۔ جھوٹ، غیبت، بری نظر، نماز چھوڑ دینا سب عام لگنے لگتا ہے، اور یہ بہت خطرناک حالات ہیں۔ نشانی نمبر 3، قرآن سے دوری۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ سوچئے، اگر کوئی آپ سے محبت کرتا ہو اور آپ اس کے پیغام ہی نہ پڑھیں تو رشتہ کتنا کمزور ہو جائے گا۔ آج ہم گھنٹوں موبائل چلا سکتے ہیں، ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کھولنے کے لیے 10 منٹ بھی مشکل لگتے ہیں۔ اگر قرآن زندگی سے نکل رہا ہے تو اللہ سے قربت بھی کم ہو رہی ہے۔ نشانی نمبر 4، دعا کا چھوٹ جانا۔ جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو ہر بات اللہ سے کرتا ہے، خوشی میں بھی، غم میں بھی، پریشانی میں بھی اور تنہائی میں بھی۔ لیکن اللہ سے دور ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ انسان لوگوں سے تو سب کچھ کہہ دیتا ہے مگر اللہ سے بات کرنا بھول جاتا ہے۔ یاد رکھیے، دعا صرف مانگنا نہیں، اللہ سے اپنا رشتہ زندہ رکھنا ہے۔ نشانی نمبر 5، دنیا سب سے بڑی فکر بن جانا۔ صبح آنکھ کھلتی ہے تو پیسہ، رات کو سوتے ہیں تو پیسہ، فیوچر، لوگ کیا کہیں گے، سٹیٹس، شہرت، بس یہی سب۔ لیکن اللہ، آخرت، قبر، حساب، یہ سب کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ دنیا بری نہیں ہے، لیکن جب دنیا دل میں اور اللہ صرف زبان پر رہ جائے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ نشانی نمبر 6، نیک لوگوں کی صحبت سے بچنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ دین کی بات سنتے ہی بور ہو جاتے ہیں، نصیحت سنتے ہی ٹاپک چینج کر دیتے ہیں، مسجد یا دینی محفل سے دور بھاگتے ہیں، لیکن گناہ والی محفل میں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ بھی اللہ سے دوری کی نشانی ہے، کیونکہ انسان انہی لوگوں کے پاس بیٹھنا پسند کرتا ہے جن کے جیسا وہ خود بننا چاہتا ہے۔ نشانی نمبر 7، دل کا سخت ہو جانا۔ اور اب وہ نشانی جو سب سے زیادہ خطرناک ہے، دل کا سخت ہو جانا۔ قرآن سننا اثر نہیں، موت کا ذکر سنا اثر نہیں، جنت کا ذکر سنا اثر نہیں، جہنم کا ذکر سنا اثر نہیں، آنکھوں میں آنسو نہ آئے، دل میں لرزش نہ ہو اور گناہ نارمل لگنے لگے تو بندہ بہت زیادہ احتیاط کرے، کیونکہ سخت دل اللہ سے دوری کی سب سے بڑی نشانیوں میں ایک ہے۔ خود سے سوال کرو۔ اب میں آپ سے چاہتی ہوں کہ کچھ لمحوں کے لیے اپنے دل سے سوال کیجیے، کیا نماز میرے لیے سکون ہے یا بوجھ؟ کیا گناہ کے بعد مجھے افسوس ہوتا ہے؟
کیا میں قرآن پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں؟ کیا میں دعائیں مانگتی ہوں؟ کیا میں دنیا میں سب سے بڑی فکر بن چکی ہوں؟ کیا مجھے نیک لوگوں کی صحبت پسند ہے؟ اور سب سے اہم، کیا میرے دل میں اللہ کی یاد ابھی بھی ہے؟ کیا میرا دل اب بھی اللہ کی یاد سے پگھلتا ہے؟ امید کا پیغام، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان میں سے کچھ نشانیاں آپ کے اندر بھی ہیں تو مایوس مت ہوئیے، کیونکہ اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت بڑی ہے۔ جب تک سانس چل رہی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ آج ہی اللہ کی طرف ایک قدم بڑھائیں، اللہ آپ کی طرف رحمت کے ساتھ آئے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہو سکتا ہے ہم کل کی پلاننگ کر رہے ہوں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہماری زندگی میں کل آئے گا بھی یا نہیں۔ ہو سکتا ہے ہم اگلے سال اپنے سپنے دیکھ رہے ہوں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ اگلا ہفتہ بھی نصیب ہوگا یا نہیں۔ اس لیے اللہ کی طرف لوٹ آئیے اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے۔ یا اللہ ہم تجھ سے دور ہو گئے ہیں تو ہمیں اپنے قریب کر دے۔ یا اللہ ہماری نمازوں کی حفاظت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو نرم فرما، ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما، ہمیں اپنا ایک نیک بندہ بنا لے، اور جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دھیان رکھیے اپنا، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سے ایک ایسا سوال پوچھنے والی ہوں جو شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ اگر اللہ ہم سے ناراض ہو جائے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کیا ہر وہ انسان جو ہنستا ہے، خوش نظر آتا ہے اور دنیا کے کاموں میں مصروف رہتا ہے، اللہ کے قریب بھی ہوتا ہے؟ یا پھر ممکن ہے کہ ہم روز کی زندگی جی رہے ہوں لیکن دھیرے دھیرے اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہوں اور ہمیں احساس تک نہ ہو؟ سوچیے، آخری بار کب آپ کا دل اللہ کی یاد میں رویا تھا؟ آخری بار کب آپ نے تنہائی میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی تھی؟ اور آخری بار کب آپ نے محسوس کیا تھا کہ اللہ میرے بہت قریب ہے؟ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم بات کریں گے اللہ سے دور ہونے کی 7 ایسے نشانیوں کی، جنہیں اگر ہم نے پہچان لیا تو ہو سکتا ہے ہماری زندگی بدل جائے، اور اگر نظر انداز کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ ہم بہت بڑی چیز کھو دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نشانی نمبر 1، نماز کا بوجھ لگنا۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی نشانی اللہ کو نماز کا بوجھ لگنا۔ جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اذان کی آواز اس کے دل کو سکون دیتی ہے، لیکن جب اللہ سے دوری بڑھنے لگتی ہے تو نماز بھاری لگنے لگتی ہے۔ کبھی نیند کا بہانہ، کبھی کام کا بہانہ، کبھی سر درد، کچھ بھی بہانہ، اور دھیرے دھیرے نماز زندگی سے نکلنے لگتی ہے۔ سوچیے، ہم فون چارج کرنا نہیں بھولتے لیکن روح کو چارج کرنا کیسے بھول گئے؟ نماز ہماری روح کو چارج کرتی ہے۔ کیا یہ اللہ سے دوری کی نشانی نہیں؟ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے دین کی باتیں ضرور آپ تک پہنچیں جو دل کو اللہ کے قریب کرے، تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کمنٹ میں لکھیے یا اللہ ہمیں اپنا قریب بنا لے۔ چلیے اگلی نشانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ نشانی نمبر 2، گناہ کرنے پر دل کا نہ دکھنا۔ مومن سے گناہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہم فرشتے نہیں ہیں، لیکن مومن کی پہچان یہ ہے
کہ گناہ کے بعد اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے، اسے افسوس ہوتا ہے، وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، لیکن جب انسان اللہ سے دور ہونے لگتا ہے تو گناہ کرنے پر دل بالکل نہیں دکھتا۔ جھوٹ، غیبت، بری نظر، نماز چھوڑ دینا سب عام لگنے لگتا ہے، اور یہ بہت خطرناک حالات ہیں۔ نشانی نمبر 3، قرآن سے دوری۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ سوچئے اگر کوئی آپ سے محبت کرتا ہو اور آپ اس کے پیغام ہی نہ پڑھیں تو رشتہ کتنا کمزور ہو جائے گا۔ آج ہم گھنٹوں موبائل چلا سکتے ہیں، ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کھولنے کے لیے 10 منٹ بھی مشکل لگتے ہیں۔ اگر قرآن زندگی سے نکل رہا ہے تو اللہ سے قربت بھی کم ہو رہی ہے۔ نشانی نمبر 4، دعا کا چھوٹ جانا۔ جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو ہر بات اللہ سے کرتا ہے، خوشی میں بھی، غم میں بھی، پریشانی میں بھی اور تنہائی میں بھی۔ لیکن اللہ سے دور ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ انسان لوگوں سے تو سب کچھ کہہ دیتا ہے مگر اللہ سے بات کرنا بھول جاتا ہے۔ یاد رکھیے، دعا صرف مانگنا نہیں، اللہ سے اپنا رشتہ زندہ رکھنا ہے۔ نشانی نمبر 5، دنیا سب سے بڑی فکر بن جانا۔ صبح آنکھ کھلتی ہے تو پیسہ، رات کو سوتے ہیں تو پیسہ، فیوچر، لوگ کیا کہیں گے، سٹیٹس، شہرت، بس یہی سب۔ لیکن اللہ، آخرت، قبر، حساب، یہ سب کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ دنیا بری نہیں ہے، لیکن جب دنیا دل میں اور اللہ صرف زبان پر رہ جائے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ نشانی نمبر 6، نیک لوگوں کی صحبت سے بچنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ دین کی بات سنتے ہی بور ہو جاتے ہیں، نصیحت سنتے ہی ٹاپک چینج کر دیتے ہیں، مسجد یا دینی محفل سے دور بھاگتے ہیں، لیکن گناہ والی محفل میں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ بھی اللہ سے دوری کی نشانی ہے، کیونکہ انسان انہی لوگوں کے پاس بیٹھنا پسند کرتا ہے جن کے جیسا وہ خود بننا چاہتا ہے۔ نشانی نمبر 7، دل کا سخت ہو جانا، اور اب وہ نشانی جو سب سے زیادہ خطرناک ہے، دل کا سخت ہو جانا۔ قرآن سننا، اثر نہیں، موت کا ذکر سنا، اثر نہیں، جنت کا ذکر سنا، اثر نہیں، جہنم کا ذکر سنا، اثر نہیں، آنکھوں میں آنسو نہ آئے، دل میں لرزش نہ ہو اور گناہ نارمل لگنے لگے تو بندہ بہت زیادہ احتیاط کرے، کیونکہ سخت دل اللہ سے دوری کی سب سے بڑی نشانیوں میں ایک ہے۔ خود سے سوال کرو۔ اب میں آپ سے چاہتی ہوں کہ کچھ لمحوں کے لیے اپنے دل سے سوال کیجیے، کیا نماز میرے لیے سکون ہے یا بوجھ؟ کیا گناہ کے بعد مجھے افسوس ہوتا ہے؟ کیا میں قرآن پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں؟ کیا میں دعائیں مانگتی ہوں؟ کیا میں دنیا میں سب سے بڑی فکر بن چکی ہوں؟ کیا مجھے نیک لوگوں کی صحبت پسند ہے؟ اور سب سے اہم، کیا میرے دل میں اللہ کی یاد ابھی بھی ہے؟
کیا میرا دل اب بھی اللہ کی یاد سے پگھلتا ہے؟ امید کا پیغام، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان میں سے کچھ نشانیاں آپ کے اندر بھی ہیں تو مایوس مت ہوئیے، کیونکہ اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت بڑی ہے۔ جب تک سانس چل رہی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ آج ہی اللہ کی طرف ایک قدم بڑھائیں، اللہ آپ کی طرف رحمت کے ساتھ آئے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہو سکتا ہے ہم کل کی پلاننگ کر رہے ہوں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہماری زندگی میں کل آئے گا بھی یا نہیں۔ ہو سکتا ہے ہم اگلے سال اپنے سپنے دیکھ رہے ہوں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ اگلا ہفتہ بھی نصیب ہوگا یا نہیں۔ اس لیے اللہ کی طرف لوٹ آئیے اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے۔ یا اللہ ہم تجھ سے دور ہو گئے ہیں تو ہمیں اپنے قریب کر دے۔ یا اللہ ہماری نمازوں کی حفاظت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو نرم فرما، ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما، ہمیں اپنا ایک نیک بندہ بنا لے، اور جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دھیان رکھیے اپنا، جزاک اللہ خیر۔